अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसेब। मेरा वसेब क्या हाल है? ठीक हो से? जुम्मे दा मुबारक डी पहले तो बहुत मुबारक होवे। ॾींहं दा सरदार डी अज दे ॾींहं दी त फजीलत ये है तुसां जो दुआ मंगो वो पूरी थी से। लाजिम ये है कि असां मंगूं, लाजिम ये है कि अपनी हाजत जड़ी भी असां चाहते से वो एक दफ़ा इवें असां अक्सर दुआ मंगते से कि या अल्लाह असां क्या मंगू, साकू समझ नहीं आती पई जो साढ़े नसीब दे साकू दे। इवें अगर असां एक बाकायदा एक हुज ला के एक तरीके नाल एक प्रॉपर जिमें असां अपने माँ प्यो नाल जिमें असां बाकियां सारियां नाल मंगते से उवें अल्लाह साईं को आख के तो देखूं मिल वैसे, कोशिश तो करूं थी वैसे। अज दा ॾींहुं दरूद पाक दा ॾींहुं है, असां जितना थी सकता है असां कसरत नाल दरूद पाक पढ़ूं। अज दे ॾींहुं दी फजीलत असां क्यों गवा बांधे से, नहीं गवावनी चाहिए साको। असां इवें ही हर ॾींहुं को बेहतरीन बढ़ेंदे से तो ये ॾींहुं तो उवें ही बहुत अफजल है। अज दा प्रोग्राम भी खास है क्योंकि अज बुनियादी गाली थी सन, वो बुनियादी गाली जो वक्त दे नाल नाल किथाई ना किथाई मिस भी कर बांधे से, वल उन्होंने को याद भी कर बांधे से, वल उनते असा कम करे सूँ ये भी सोच बांधे से। लेकिन इन्हें सारी गाल नहीं तो पहले अज दी सारी गाल, अज दी सारी गाल नाज़रीन हिक थी के सोचना कम करना बहुत सही रह वेंदा है। अगर असां एक टीम नाल काम करेंदे से, अगर असां सारियां को अपने नाल घिन के टुरदे से, घर दे विच अगर तुसां वड्डे ही वे तो तुहाकू भी चाहिए कि असां सारे जो छोटे न उन्हां को भी अपनी गाल दे विच शामिल करूं। कोई भी फैसला करन तो पहले उन्हां दी सलाह भी घिनूं। ये बहुत आसान ते बहुत एक खुश आइंद गाल है, अगर असां करना चाहूँ तो असां कर सकदे से। इंदे नाल ही इहा अज दी गाल है, इहा तुसां अगले डूडी भी करे सो तो मैं भी करे सा। ये मैं अपने तब्दीली खिन के आँदी पई क्योंकि मैं पहले इवें करेंदी हम कि जो मैं करना है, जो मेरा फैसला है, मैं जिद ता एक आदत इंतहा पसंदी कर बांधी हम हुण नहीं। क्यों बई मैं पहले अपने तो शुरू करे सा, हमेशा दी कार ई दफ़ा भी मैं अपने आप तो शुरू करे सा। मैं कोशिश करे सा कि तरीके नाल सबर नाल सारियां दे मशवरे नाल वल गाल को और नाल समझ के करा। हुण चलते से अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंदे से। अज साढ़े प्रोग्राम जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं उन्होंने नाल असां गाल करे सूँ इखलाकियात ते, असां अपनी रिवायात ते असां गाल करे सूँ कि असां केड़ी शैयां से जो असां किथाई न किथाई मिस करेंदे बैठे से। असां क्यों अपने अदाब अपने इखलाक तो हट गए से, इस्लाम दे रूह तो असां तालीमात साकू क्या आदन, साकू क्या हुक्म मिले, साकू क्या करना चाहिए, करना क्या है ये सारे को पता है। अमल जरा असां चासो असां कर गिन सो कोशिश भी करेंदे थे, लेकिन यह कोशिश करेंदे रह वञूं कॾहिं भी हिम्मत नहीं हारनी असां। इवें ही अज दे मुअज़्ज़िज़ मेहमानां नाल तारुफ करवेंदी आं। इन्हां विचों एक मेहमान तो पहले भी सारे प्रोग्राम में शामिल थी चुके हैं, तुसां जानते हो। सो बड़ी अच्छी गुफ्तगू बड़ी अच्छी उन्हां नाल सारा एक ताल्लुक बन गए तो इंतहाई खुशगवार ते मैं आदि पॉजिटिव पर्सनैलिटी हैं मेरे नाल मौजूद हैं। प्रोफेसर अब्दुल माजिद वट्टू साहब, सर क्या हाल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर वेलकम, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। शुक्रिया सर। मेरे नाल मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सदीक खान कादरी साहब, सर स्कॉलर भी हैं, मालिज भी हैं, डॉक्टर हैं तो वट्टू साहब इस्लामी स्कॉलर भी हैं। तो बड़े मैं इन्हां दा थोड़ा जिहा बोल गई असल एक दफ़ा मेहमान आ वञे ना वो मेहमान नहीं रहा वल वो मेरे नाल मेज़बान बन वेंदे ते मैं इन्हां को अज आखसां कि मेरे नाल मेज़बान हैं। बाकी सारे मेहमान जेह्ड़े तुहाडे मेहमान बैठे इन्हां नाल असां दोवें मिल के मेज़बानी करे सूं, ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है जी सर, क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबान बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेहरबान। मेरे त्रीजे मेहमान माशाल्लाह काफ़ी डी थी गए हैं जिनको अस आदे से मिस करें दी बैठी हम कि एक एजे शायर मेरे को मिलन जिन्हें को देख के बड़ा एक पॉजिटिव वाइब्स आवन तो उन्होंने नाल मिल के गाल करके स्माइलिंग फेस भी होए क्योंकि शायर अक्सर संजीदा या थोड़ा जिहा इवें उदास उदास लगते, लेकिन सर दी पर्सनैलिटी में अगर आखां कमाल। नादगो शायर हैं सर, बेहतरीन लिखते हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। मेरे नाल मौजूद हैं मीर असलम सेठी साहब, सर क्या हाल है? ठीक ठाक बहुत शुक्रिया सर। बेहतरीन स्माइलिंग फेस ही वे तो बड़ी पॉजिटिव वाइब आने पैन तो वेलकम करे अपने प्रोग्राम में जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर। मेरे नाल अज दी आवाज़ अज दी सारी सोहनी आवाज़ जुम्मे दा मुबारक डी तो असां अपने डी को एनर्जी भी देनी है, बूस्ट भी करना है तो असां तो उवें ही नहीं रह सकते सोहनी आवाज़ तो बगैर। बिल्कुल शौकत हुसैन सईदी साहब सारे नाल मौजूद हैं, नातखवां हैं। सर क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। तुसां सारियां को तुहाडे अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये साडा वसेब तुहाडा अपने वसेब दा वो बैठक असां इत्थां कट्ठी करके बैठे थे सर, कोई सवाल कोई जवाब कोई शिकायत नहीं।
जितना तुसां सारे लोग बैठे हो उसां मैं तक घटो घट सवाल जवाब को मानी नहीं सकती क्योंकि सीखना है असां ते सीखना अच्छी गाल है कोई गाल समझ ना आवे तो असां सवाल कर सकते से बाकी मौजूआत तो आपको पता है साकू सिखाओ साढ़े वसेब को सिखाओ कोई एक गाल असां सीख वञूं अज दे प्रोग्राम तो सर कमाल ना थी वैसे सर क्या आखे सो पहली दफ़ा तुसां आए वे वल तुसां अज आए वे अज तुसां बड़े स्माइलिंग फेस नाल बड़ा खुश मेरे को लगदे पे वे अच्छा लगे आई पहली दफ़ा सर बहुत अच्छा ज़बरदस्त सर पॉजिटिव वाइब्स रह गए तब प्रोग्राम के हवाले दे नाल तुसां क्या समझदे वे क्या असां बेहतरी कर सकते सर देखो इस टाइम सुनने वालों का दिमाग भी ताज़ा होता है जी जब बंदा उठता है सुबह पूरे भरपूर विटामिन फ़िज़ा में भी होते हैं और इंसान हशाश बशाश होता है तो इस वक्त की सुनी हुई बात पूरे दिन असर अंदाज रहती है। बिल्कुल हम ये कहें कि अगर हमेशा के लिए नहीं उस दिन के लिए ही उस बात पे अमल पैरा हो गए जो सुबह सुनी एक दिन के लिए तो मैं कहता हूँ इस दौर में वो भी बड़ी कामयाबी है। और बिल्कुल सर और आपने बड़ी प्यारी बात आज जिस तरह के आपने अभी बताया कि आज का जो आपने मौजू रखा हुआ है अखलाक हसना और तहम्मुल व बर्दबारी और बर्दाश्त ये तो इस वक्त बहुत ज़रूरत है मुआशरे को। बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को बनाया ना तो इसको खूबसूरत बनाने के लिए हर किरदार उसने रखा है। बिल्कुल मिसाल तो शायद ये अच्छी ना हो लेकिन मैं बताता हूँ कि कोई जब फिल्म साज फिल्म बनाता है ना जी उसमें हीरो हीरोइन चित्तर खाने वाले सारे डालता है तो एक वो ढांचा बनता है। बिल्कुल तो कायनात के मालिक ने इसमें तमाम रंग तमाम खूबसूरतियाँ तमाम मज़ाहिब तमाम अज़हान मुख्तलिफ़ किस्म की शख्सियात मुख्तलिफ़ किस्म की सूरतें हत्ता के लकीरें लकीरें तक वो मुख्तलिफ बनाई। अब अगर हम ये कहें कि ये सब एक जैसी हो जाएं ये हमारी नाक़िस सोच है और हमारी ये वो सोच है जो इस कायनात को ख़राब करने वाली खराब सोच है। करें बिल्कुल इस कायनात में हर चीज़ को उसकी असली सूरत में ही बर्दाश्त करना यही तहम्मुल और बुर्दबारी है बुर्दबारी हत्ता के मज़ाहिब के हवाले से। हवाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि तुम जिन खुदाओं को झूठा समझते हो उनको गाली न दो। ना दो अल्लाह ने भी हुक्म दिया ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं गाली न दो। ना दो तो हुजूर ने फरमाया आप अपने सच्चे रब की इज़्ज़त बचाने के लिए दूसरे के झूठे रब की भी तारीफ़ करोगे क्योंकि तुम उसके सच्चे रब को बुरा कहोगे तो वो तुम झूठे रब को बुरा कहो तुम्हारे सच्चे रब को बुरा कहेंगे। बिल्कुल तो दुनिया में इस टाइम जो बड़े मज़ाहिब चल रहे हैं ना वो तकरीबन 8 हैं। हिंदुइज़्म है सिखिज़्म है फिर मुसलमान है मसीही और सबसे थोड़ी तादाद में पारसी तकरीबन वो पूरी दुनिया में 1.5 लाख है। अब जितने भी ये मज़ाहिब हैं मसीही हैं तो आगे उनके 4 मसलक बल्कि अनाजील अरबा के नाम से 4 इंजीलें। अगर सिख हैं तो उनके 2 मसलक बिल्कुल और यहूदी हैं तो उनके 2 मसलक हर उसमें अपने ही इख्तलाफ इसी तरह हम मुसलमानों में 4-5 मसलक। बिल्कुल अगर हम बाएतबार मज़हब के दूसरे को बुरा कहेंगे 7 मज़ाहिब हैं 8वां मैं हूँ इसका मतलब 7 बंदे मैं ऐसे तैयार कर रहा हूँ जो मुझे बुरा कहेंगे। मुझे बुरा कहेंगे इसी तरह फिर उनके आगे मसलक लगा लो हर किसी के तो एक वक्त में 15-14 आदमी मैं ऐसे तैयार कर रहा हूँ जो मुझे बुरा कहें। इससे बेहतर है कि मैं उन 14 को ऐसा अल्फाज का चुनाव करूँ कि वो मेरे मज़हब की और मेरे खुदा की और मेरे रसूल की तारीफ़ करें। बिल्कुल अगर हम इन सब को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है धरती पुरअमन नहीं रह सकती। पुरअमन नहीं और धरती बनी किस लिए है? बिल्कुल धरती इस अशरफुल मखलूक के लिए बनी है। बाकी जितनी मखलूक नज़र आ रही है वो चरिंद परिंद की सूरत में है हशरातुल अर्ज़ है नबातात है जमातात है चाहे वो आसमान की मखलूक है वो सब इसकी ज़रूरत के तहत बनी है। ये मकसद मखलूक है और दूसरी मखलूक जितनी भी है वो इसकी ज़रूरत है और मकसद मखलूक को सिर्फ इख्तियार दिया है बिल्कुल ख़ता की सलाहियत दी है। किसी मखलूक को भी इस धरती पर या इस जहां में बल्कि तमाम जहानों में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तफसीर जो है वो उसमें मुफस्सरीन ने जो मैक्सिमम रवायत लिखी है कि 40,000 जहान है और मिनिमम रवायत है कि 18,000 जहान है। बिल्कुल उन 18,000 जहानों में एक जहान में ये जो एक जहान इतनी मखलूक में सलाहियत दी है सिर्फ किसको ख़ता की
خطا کی، اور اختیار دیا ہے، اختیار باقی کسی مخلوق کو اختیار نہیں دیا، صرف یہی مخلوق ہے جس کو اختیار دیا ہے، اور آگے سے بڑی بات، اس سے بڑی بات کہ جاہل پیدا کیا. سر بالکل صحیح بات ہے. اور اللہ اور تعالیٰ نے یہ آ کے ماں باپ کی گود میں، اساتذہ کی موجودگی میں یہ اخلاقیات سیکھتا ہے اور اپنی تربیت سیکھتا ہے، پیچھے سے کچھ نہیں لے کے آیا. جو مخلوق دوسری ہے ان کو جتنی ضرورت ہے وہ علم لے کے پیدا ہوتی علم ہے. لے کے اگر انسان کا بچہ پیدا ہوا اس کو علیحدہ بند کر دو اور 5 سال تک اس کو باہر نہ نکالو، 5 سال کے بعد وہ باہر نکلے گا وہ بول بھی نہیں سکے گا، اس کو پتہ نہیں میں کیا ہوں. بالکل بکری کے بچے کو پیدا ہوتے بند کر دو، 4 سال بعد بھی نکالو گے وہ بکری کی طرح بولے گا. سر کیوں؟ حقیقت بات کہ ہے. اس کو وہ علم دے کے بھیجا ہے، اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتا، اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا. تو انسان کو اختیار دیا ہے باشعور بنایا بالکل کہ یہ علم سیکھے، اور اس کے لیے ماں باپ اور اساتذہ. جو پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ نے زبردست بریفنگ دی، اسی پہ پورا بنیاد کھڑی ہوگی پروگرام کی، کہ اب وہ جو ہم نے سیکھنا تھا استاد کے پاس بیٹھ کے، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے جو کچھ سیکھنا تھا، کیونکہ ماں پہلی درسگاہ ہے، ماں پہلی گود ہے، ہم اس سے تھوڑا سا محروم ہو گئے. ہم سوشل میڈیا، میں سوشل میڈیا کی برائی نہیں کرتا، میں تو اس کے حق میں پروگرام کرتا ہوں، بالکل. ہم لیکن یہ کمی تو آئی نا شان زینب بیٹے، یہ کمی تو آئی کہ جو لہریں شیخ سعدی شرازی نے فرمایا تھا کہ صحبت سالے ترا سالے کنن، صحبت تالے ترا تالے کنن، اچھوں کی صحبت اچھا کر دے گی، بروں کی برا کر دے گی. تو اس پہ تو اس وقت اعتراض ہو گیا تھا، لیکن وہ صحبت جس دماغ سے اٹھنے والی لہروں نے بچے پہ اثر انداز ہونا، ان دعاؤں نے بچے پہ اثر انداز ہونا، اس سے بچہ محروم ہو گیا. وہ دوسرے کمرے میں، اس سے ماں بھی نہیں بچے کے پاس بیٹھنا چاہتی، وہ بھی اپنے واٹس ایپ پہ مصروف ہے، وہ بھی دور بیٹھنا چاہتی ہے. تو بچہ ان پیار بھری اور محبت بھری اور اخلاق بھری اور تربیت بھری لہروں سے تھوڑا سا دور ہو گیا، جس کی وجہ سے، اور معاشرے میں اسی چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ لے کے نہیں ہوتا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ تربیت اثر انداز نہیں ہوتی، کوئی دنیا میں کوئی آدمی بات نہیں مانے گا. تربیت کرنے کے لیے خود تختہ مشق بننا پڑتا ہے. اگر ہم سوئے پڑے کہتے رہے نا، آوازیں دیتے رہے اٹھو بچے نماز پڑھو، اٹھو بیٹا نماز، بیٹا کبھی بھی نماز نہیں پڑھے گا. دیکھے گا آپ کے پہلے آپ خود جائے نماز پہ کھڑے ہوں گے وضو کر کے، تو بچہ دیکھے گا کہ میرا ماں میری باپ جو نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی پڑھے گا. تو پہلے اپنے آپ کو تختہ مشق بنانا پڑتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں جن گھروں میں، جن معاشرے میں دیکھ لیں کہ گفتگو میں گالی ہے، جو باپ گالی دیتا ہے نا گھر میں بیٹھا بیٹا بھی گالی دے گا. سر بالکل صحیح بات ہے. اور جو باپ کی زبان شفاف ہے، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میری زندگی میں پوری زندگی میری لینگویج میں گالی نہیں، اور اس کا میں کہتا ہوں کہ یہ میرے باپ کا کمال ہے، کیونکہ میں نے اپنے باپ کی زبان سے کبھی گالی نہیں سنی. تو اگر میرا باپ قدم قدم پہ گالی دیتا تو میں بھی دیتا. اور ہم نا بلا سمجھے اور بلا کسی وجہ سے بات شروع کرتے وقت گالی، آخر میں گالی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک حدیث میں منافق کی 3 نشانیاں نا، تو ایک میں 4 ہے، چوتھی نشانی یہی ہے کہ وہ گفتگو کرے گا تو وہ گالی دے گا. اور ہم کہتے ہیں کہ منافق مکہ والے ہیں، ہم کہتے ہیں منافق، حضور نے فرمایا منافق وہ جو جھوٹ بولے گا، قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن منافقین صرف مکہ میں. ہم اپنے ساتھ ہی کہیں نہ کہیں اپنی ذات کے اندر منافقت ایسی کر رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کو خود، میں اگر کچھ عرصے سے جب سے میں نے پڑھنا زیادہ اس بارے میں شروع کیا ہے شعور کے اس میں، تو میں بلکہ اس بات میں ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کروں گی. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں پہلے تو آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید، اور بڑی خوبصورت طریقے سے سر نے ہمیں وہ وضاحت دی ہے جو وضاحت ہماری لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی سر کے ساتھ یہی چلتی رہی تھی. کیونکہ اب ہمارے پاس جو وقت آ گیا ہے نا، یہ وقت ہمارے لیے فکر کا ہے، اور یہ وقت ہمارا اس ٹائم پریکٹیکل کچھ کرنے کا ہے، کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ وقت کو ضیاع کر رہے ہیں، اور یہ وقت ہمارے آنے والی جنریشن کو ضیاع کر رہا ہے، اور ہم اس چیز پہ افسوس ہی کرتے رہ جائیں گے، یا ہمیں واقعی اب اقدام بھی اٹھانا ہے. اور وہی بات ہے کہ اپنی سیلف خود اپنے آپ سے اٹھانا ہے. ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے. ہم اگر دیکھا جائے تو میں کسی اور کو منافق تب کہوں جب پہلے میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں کہ کیا اللہ کے احکام، اللہ نے جن جن چیزوں سے مجھے روکا ہے، ہمیں روکا ہے. سب سے بڑی بات ہے جھوٹ نہ بولنا، کسی کی دل آزاری نہ کرنا، جو بنیادی چیز ہے انسانیت کو نبھانا. میں اس پہ پورا اتر رہی ہوں. اگر میں نہیں اتر رہی ہوں اور میں پھر بھی کہہ رہی ہوں تو منافق تو سر ہم خود اپنی ذات میں بھی ہوئے نا. اس خدا سے محبت کا اگر ہم جذبہ رکھیں، ڈرنے کا جذبہ الگ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ محبت کا اور حب کا جذبہ ایک بہت خوبصورت ہے. سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان
ٹیلیویژن ملتان سینٹر دی ایک کاوش بہو قابل قدر ہے ماشاء جو مارننگ شو دے اندر اسلامی اخلاقیات، اصول اور آداب کو موضوع سخن بنایا گیا۔ شکریہ۔ سب تو پہلے ایک گال سمجھنا ضروری ہے جویں ساڈے این خطے دے معروف دانشور جناب پروفیسر عبد الماجد وٹو صاحب نے فرمائے، اور انسان دی پریکٹیکل لائف دے وچ جہڑے چیزاں ضروری ہیں انہاں دی طرف انہاں نے اجمالاً توجہ فرمائی ہے۔ بالکل میں سب تو پہلے اپریشیٹ کرے ساں اج دے این عنوان کو این واسطے جو اساں اے جرا اخلاقیات دا موضوع اپنائے، اور تسا بالکل صحیح فرمائے کہ اج اساں این پروگرام دے اختتام تے کوئی ایک بھی میسج گھن کے ویندے ہیں ویندے سے اور ان دے بعد ان دے عہد کریندے ہیں کہ اساں انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی بقیہ زندگی ہی اصول دے تحت ہی ضابطے دے تحت اللہ تے ان دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے این فرمان دے مطابق عمل کرے سوں عمل کرے تا یقیناً اے ساڈے واسطے دین اور دنیا اچ نجات دا ذریعہ نجات دا ہے۔ ذریعہ بنے۔ پہلی گال۔ دوجی گال یہ ہے جو اسلام ہوں ایک مذہب نہیں بلکہ ایک دین ہے، دین ہے۔ باقی سب مذاہب ہیں، ہوں اسلام ایک دین ہے، دین ایک مکمل ضابطہ حیات دا نا ہے، بالکل اور قرآن مجید نے بھی ارشاد فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام، ماشاءاللہ بے شک اللہ دے نزدیک جیرا پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام ہے بالکل جیر ویلے تکمیل دین فرمائی تا ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ ماشاءاللہ اج دے دین اساں دین کو مکمل کر دیتا مکمل کر دیتا اور تواڈے اتے اپنے نعمتاں حجت تمام کر دیتی، اور تواڈے واسطے جیڑے دین کو پسند کیتا وہ اسلام۔ اسلام ہے تو گویا اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل فکر ہے، ایک مکمل نظام، ایک مکمل منشور قرآن دا نا ہے، بالکل اور ان دی عملی تفسیر جڑے ہیں وہ سارے پیارے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ بالکل اسا انشاءاللہ تعالی ہن انشاءاللہ گفتگو دے وچ جی بہت سارے چیزاں سارے ذہن دے وچ ہیں، اسا زیر بحث گھدا سو، بالکل سر لیکن ضرورت این چیز دی ہے کہ اساں جیڑی بھی گال کروں ان دے اتے خود بھی عمل پیرا خود بھی تھے، عمل پیرا، اور جی میں خوبصورت تو گال۔ سوال اچ فرمائے کہ اساں این فکر کو کیویں جاری رکھ سکتے ہیں، ای طرح کہ اج عہد کروں اساں عہد کروں۔ ایک دو چیزاں دا جڑے انشاءاللہ اے دوران گفتگو چل سن تا بالکل انہاں دے اتے خود بھی عہد کروں، اور اج دا یہ پروگرام اساڈے واسطے ایک یادگار اور یادگار تاریخی پروگرام بن ویسی انشاءاللہ کہ پاکستان ٹیلی ویژن ملتان سینٹر دے وچ بہ کے اسا مارننگ شو دے وچ یہ پروگرام کیتا اور عہد کیتا، اور اللہ تعالیٰ نے ساکو بالکل۔ اون دے وچ کامیابی عطا ماشاءاللہ سر بہت سونی گال کی تساں تے سر یقیناً اساں کر کے اٹھسوں کیونکہ این پروگرام دی وجہ تو میں اپنی زندگی بڑے 4 تو 5 یہ جی میرے ایپیسوڈ رہ گئے کہ میری زندگی دے وچ جو میں ان پروگرام وچ آ کے اٹھی ہاں جی میں آکھے کہ میں کہیں پاکستان دے خلاف نہ کہیں کو گال کرن دے ساں اپنے سامنے نہ میں کرے ساں، بہت اچھا۔ میں این پروگرام دے ان پہلا یہ دوجا میرا پروگرام ہے جن ٹائم میں اپنے نال تہیہ کیتا ہی کہ میں کہیں اپنے ملازمین تا میرے انڈر جو لوگ آنے جنہاں دا سمجھو اللہ تعالیٰ نے میرے کو وسیلہ بنائے، میں کہیں بھی انہاں نال سختی یا کوئی اید نہ کرے سا جو انہاں دی دل آزاری تھی وے بہت اچھا۔ یہ کچھ شیاں ہیں پیاں جو کہ کر کے سا کچھ سکون ملتے گال کرے سا اپنے آج دے شاعر نال میں سر شاعری دا بڑا اہم رول ہے کیونکہ زندگی اساں جو آسان لفظاں نہیں سمجھ سکتے اس شاعری سا کو اپنے خوبصورت انداز نال سمجھاوے دی میں آدھی ہاں ایک شاعر دا لکھا ہوا ہے ایک مصرع بھی کہیں دی زندگی بدل دیندا ہے تے قلم دی طاقت تے اون دا صحیح استعمال تو وہ بھی میں آدھی ہاں اسلام دی راہ اگر تھی ونے تو کمال ہے۔ سب تو پہلے تو سر تو کو ویلکم اگین ویلکم کہ تساں آئے وے، دوجی گال اے کہ یہ سارے ٹاپک ساری گالیں تساں کیونکہ قلم دے مالک ہی وے تساں لکھتے ہی وے
کیا سمجھتے کہ این ٹائم اساں لکھ کے اپنا حق ادا کریں دے بیٹھے سے یا کو اساں دسا کے لہجے نال صحیح طریقے نال اگلے تک پہنچا سکتے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پی ٹی وی کا شکر گزار ہوں، انہوں نے Thank you, sir. یہ پلیٹ فارم مجھے دیا، اظہار کا موقع دیا. جہاں تک تعلق لکھنے لکھانے کا ہے تو ہمیشہ قوموں کی تقدیریں جو ہیں یہ بالکل لکھاریوں نے ہی بدلی ہیں. حقیقت قوم کا جو صحیح رہنما ہے وہ لکھنے والے ہی ہیں، دیکھنے والے ہیں. مفکرین ہیں، شاعر ہیں اور لکھنے والے. ہمارا پاکستان اگر مارد وجود میں آیا تو اس کا تصور جو ہے وہ اقبال نے دیا، اقبال نے دیا، ایک لکھاری نے ہی دیا. ایک لکھاری نے دیا. تو لرننگ کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، اس میں آپ لیکچر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ بکس پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کے مباحث ہوتے ہیں، گفتگو میں ہوتے ہیں. تو یہ لرننگ کے طریقے ہیں. بالکل تو ان میں سے اگر آپ بک ریڈنگ کرتے ہیں وہ بھی ایک طریقہ ہے. جو شاعر نے لکھا یا کسی نثر نگار نے لکھا اس سے بچے، نوجوان نسل یا پڑھنے والے جو ہیں وہ درس لیتے ہیں. بالکل اسی طرح کوئی لیکچر ہوتا ہے، کوئی مباحثہ ہوتا ہے، وہاں پہ ڈسکشن میں، سوالات میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور لرننگ کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بالکل صحیح سوال ہے کہ یہ لکھاری جو ہے نا جی، یہی قوموں کی تقدیریں بدلنے والے، یہی رہنمائی کرنے والے بالکل حقیقت. یہ لوگ ہیں. تو ہمیشہ وہ قومیں جن قوموں کی لائبریریاں آباد ہوتی ہیں، ہمیشہ وہ قومیں عروج پاتی ہیں. عروج پاتی. ہمارے آپ دیکھیں کہ جب جو اسلام کے مخالفین تھے انہوں نے جب اپنی پوری جنگوں سے پوری کوششیں کر لیں بالکل کہ کسی طریقے سے اس کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے تو وہ نہیں کر پائے، تو انہوں نے مسلمانوں کی لائبریریاں جلانا شروع کر بالکل دیں. حقیقت. انہوں نے بکس جو ہیں وہ تباہ کر دیں، ایسے ہی ہے. وہ انہوں نے سمندروں میں پھینک دیں. سمندروں میں پھینک دیں. تو یہ ہے کہ لکھاری جو ہیں یہی. اچھا، اب آگے آپ نے بات کی ہے شاعری کی. تو ایک بندہ جو ہے، ایک نثر نگار جو ہے نا جی، وہ 300-400 صفحے کی ایک کتاب لکھتا ہے حقیقت ایک تھیم پہ، اور شاعر جو ہے وہ ایک مصرے میں اس چیز کو بیان کر دیتا ہے. بیان کر دیتے ہیں. اور یہ اصل میں جو چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے نا، یہ انسان کی سرشت میں ہے کہ جو چیز آپ کے سامنے ہے اس سے آپ سیکھتے ہیں. سیکھتے ہیں. ایک مصرع جب آپ کے سامنے آتا ہے اور اس مصرے کا مفہوم آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ اس کو فوراً پک کرتے ہیں، فوراً پک کرتے اس سے فوراً سیکھتے ہیں. بالکل. تو یہ شاعری جو ہے یہ بڑا آسان اور بڑا زود اثر یہ میتھڈ ہے سکھانے کے لیے بالکل. اور دلوں تک جو ہے نا. سر پھر آگے ہاں جی میں یہیں پہ، کیونکہ جب بات ہوتی ہے تو بات کبھی کوئی ایسی بات جو میرے ذہن میں اٹک جائے میں پوچھنا فوری وہ کرتی ہوں، کیونکہ جی جی کیا کریں بھول جاتے ہیں نہیں پھر نہیں، یہ باتوں ضروری باتوں ہے، میں. یہ ضروری ہے. سر شاعری کی بات کی آپ نے، بڑی خوبصورت ایک بات یاد کروائی کہ نثر اور شاعری، جی جی ان دونوں میں ہم بہترین طریقے سے اپنی اخلاقیات کو، اپنے آداب کو کس میں ہم بہترین طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ادا کر سکتے ہیں، لکھ کے بیان کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتر طریقہ جو ہے وہ تو خیر شاعری ہی ہے، ٹھیک ہے. اب باقی یہ ہے کہ طبیعتوں کے میلان پہ ہوتا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ نثر کو پسند کرتے ہیں، اس کو پڑھنا پسند کرتے ہیں. بعض جو ہیں وہ شاعری سے زیادہ اثر لیتے ہیں، اس کو پڑھنا پسند کرتے ہیں. اصل میں چیز یہ ہے کہ شعور ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی میں نثر پڑھنے کا شعور ہے تو اس کی اس طرح تربیت کی جائے، بالکل. اور اگر کسی کو شاعری پڑھنے کا شوق ہے تو اس کی تربیت ایسے کی جائے. بالکل. یعنی ایسا میتھڈ جو ہے نا جی، وہ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی نسل میں یہ دیکھیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. کس چیز کی ضرورت. اب ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے یا ہمارا جو نظام ہے اس میں ہم بچہ ہے، اس بچے کو ہم کہتے ہیں جی جناب اس کو انجینئر بنا دیں، اس کو ڈاکٹر بنا دیں، ٹھیک ہے. اب اس کا میلان نہیں ہم دیکھتے کہ اس کا رجحان کس طرف ہے. کس طرف ہے بنیادی ہاں جی، یہ اس کا رجحان کس طرف ہے. تو اس کے پہلے تو یہ ہے کہ اس کا رجحان دیکھا جائے، چاہے اس کو ہم پریکٹیکل لائف میں لے کے جا رہے ہیں یا ہم جو ہے اس کو ادب سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا میلان دیکھیں، اس کا رجحان کدھر ہے. سر ایک اور چیز بھی ضروری ہے، مجھے بڑی فرمائش آ رہی ہے آپ کی شاعری کی. تو ہم کہتے ہیں نا کہ جب کوئی ایسا شاعر آ جائے جس کو ہماری ٹیم بھی جانتی ہے اور بڑا ایک مشہور مطلب پرسنالٹی ہوتے ہیں کہ نہیں آنا ہے تو ہم سنیں گے،
تو پہلے تو ہمارے پروگرام کا آپ اپنی شاعری سے آغاز صحیح والا کروائیں، کیونکہ شاعری بڑی ضروری ہے ہمارے خطے کی نا، ایک طرح سے یہ بھی ہماری روح کی غذا بنتی جا رہی ہے، اور الحمدللہ کہ ہم اس قوم میں سے ہیں کہ ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. بڑے ہی شاعر ہم نے ہماری اس سرزمین سے، ہمارے اس خطے سے آئے ہیں، اور انہوں نے ہمارا نام، پورے پاکستان کا نام روشن کیا. سر ضرور کچھ. میں اس سے نعت کی شاعری بالکل سے آغاز بالکل کروں. سر، بالکل لازم. ایک نعت شریف جی سر. بحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب پرندوں نے پڑھی نعت نبی، جب پرندوں نے پڑھی نعت نبی، تب فرشتوں نے سنی نعت نبی. نور کا حالہ بنی پہلے پھر چار سو پھیل گئی نعت نبی. نور کا حالہ، نور کا حالہ بنی پہلے پھر چار سو پھیل گئی نعت نبی. آپ کی پہلے اجازت ہے ملی، آپ کی پہلے اجازت ہے ملی، اس کے پھر بعد ہوئی نعت نبی. اور اس کی قسمت کو بھلا پہنچے کون، اس کی قسمت کو بھلا پہنچے کون، جس نے بھی یارو کہی نعت نبی. جس نے بھی یارو کہی نعت نبی، اور آسماں آپ پہ پڑھتا ہے درود. آسماں آپ پہ پڑھتا ہے درود، اور زمین کہتی رہی نعت نبی. اور بخشوانے کا وسیلہ تنویر، روز محشر ہے بنی نعت نبی. جب پرندوں نے پڑھی نعت نبی. دو چار اشعار. انہی کے آنے سے آئی ہے زندگی ہر سو، انہی کے آنے سے آئی ہے زندگی ہر سو، انہی کے حسن کے جلووں سے دلکشی ہر سو، انہی کے نور سے تاریکیاں چھٹی ہیں سبھی، انہی کے نور سے پھیلی ہے روشنی ہر سو. انہوں نے ہی تو جلائے چراغ علم و ہنر، انہی کے دم سے ہے پھیلی یہ آگہی ہر سو. انہی کے مقتدی ہیں انبیاء و شمس و قمر، انہی کی عام ہوئی جو سروری ہر سو. انہی کا ذکر زمانوں تک ہے پھیلا ہوا، انہی کی ہوتی ہے یہاں ثناگری ہر سو. انہی سے مہر و وفا کے دیے ہوئے روشن، انہی سے پھیلا ہے ایک حسن دوستی ہر سو. انہی کے آنے کا میلاد سب مناتے ہیں، انہی کی آنے کی کرتے ہیں سب خوشی ہر سو. انہی کے دم سے ملا حوصلہ غریبوں کو، انہی سے عزت اشراف بھی ہوئی ہر سو. انہی سے مجھ کو ملا ہے یہ عجز کا اسلوب، انہی سے پھیلی ہے تنویر حج بھی ہر سو. کمال سر، بہت خوب بہت خوب. کیا خوبصورت الفاظ اور کیا خوبصورت سر ادائیگی اور عاجزی. اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا کرے اور سمجھنے کی آپ کے الفاظوں کو. بہت شکریہ سر. اب باقاعدہ بات بھی ہو گئی، ہماری شاعری بھی ہو گئی. آتے ہیں اپنے خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے جن کو آواز سے نوازا ہے. گال تھی وے آواز دی، اللہ تعالیٰ نے ڈتی آواز ساکوں، لیکن ان سونی آواز کو ساکو پتہ بھی چل گیا کہ اللہ سائیں ساکو اتنی سونی آواز نوازے. ان تو بعد اساں وقف کر دیں اپنی آواز کو سونے رب دے کیتے. کیا خوبصورت گال ہے سر. تو خوش آمدید پروگرام دے. اج سر سارے پروگرام دا آغاز کرواؤ، ہم پڑھو نعت پڑھو سر، تاکہ باقاعدہ اساں او محفل او محسوس کر سکوں. تے ناظرین اتھاں ہی ایک چھوٹی جی میں گال بئی دسا دیواں، کیونکہ تساں بھول ویندے وے نال میں بھی تواڈے وسیب دیاں بھول ویندیاں، کہ اساں ایک چھوٹی جی بریک بھی گنسوں. پہلے اساں نعت سنسوں، ہم سنسوں، ان تو بعد ایک چھوٹی جی بریک تو بعد اکٹھے ہوسوں. اج بہت ساری گالیاں جو تواڈے کیتن بالکل سمجھن کیتن کہ تھائی نہ ویسو ساڈے نال راسو. جی سر. سوارو چا میں بے کس دا مقدر یا رسول اللہ. سوارو چا میں بے کس دا مقدر یا رسول اللہ.
بختاں دا سکندر یا رسول اللہ کروڑاں لوگ کھاندے ہیں تیرا صدقہ شہ عالم کروڑاں لوگ کھاندے ہیں تیرا صدقہ شہ عالم ملے میں گدا کووی تیرا در یا رسول اللہ ملے میں گدا کووی تیرا در یا رسول اللہ نظر وچ گنبدے خضرا زباں تے ثنا ہووے ملے جیاں کوئی لمحہ حسین تر یا رسول اللہ سہارا میں ڈاڈو گجگ وچ شفیع المذنبین تو ہے سہارا میں ڈاڈو جگ وچ شفیع المذنبین تو ہے میں کنول یوم محشر دا کہاں ڈر یا رسول اللہ یہاں امید ہے میں کوں مدینے پاک سدوے سو یہاں امید ہے میں کوں مدینے پاک سدوے سو بھرے جگ وچ بھی ہاں بھاویں میں بے پر یا رسول اللہ جو ہواں میں بھی بختاں دا سکندر یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ویلکم بیک میرا سونا وسیب سونی آواز سر بہت شکریہ بڑی خوبصورت آواز بڑی خوبصورت ادائیگی سر اچھا سر ماشاء اللہ تساں کامیاب بزنس مین ہوئے ٹھیک ہے
वटू साहब तो इन तो इलावा तुसां जितने भी समाजी तौर ते साडे कम थींदे एक बेहतरीन रहनुमा ही वे एक मजहबी घराना ताल्लुक है तुसां किथां ही कोई महफिल थी वे कोई अदबी गाल थी वे कोई एजा असां देखूं 4 सियाणे बंदे खड़े ते चौथे तुसां आप होंदे वे ठीक है अपने बारे असांको ॾिसो क्योंकि बाकी ॻाल्हियूं त थींदी रहे सन लेकिन मैं चाहसां कि तुसां ज़रा असांको ॾिसो साडे सुणण वालें को ॾिसो मैं बुनियादी तौर पे एक उस्ताद हूँ माशाल्लाह कॉलेज में शोबा उलूम इस्लामिया का इंचार्ज हूँ माशाल्लाह और इस्लामियात का ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मेरे मास्टर और मज़ामीन में भी हैं माशाल्लाह लेकिन मैं कोशिश करता हूँ पढ़ाऊँ सिर्फ इस्लामियात। बेहतरीन और बैनुल मसालिक बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। बेहतरीन सर और इस हवाले से तमाम मज़ाहिब को देखा, तमाम मज़ाहिब का मुताला किया, तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहों में जाके तकरीरें की, गिरजों में, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा बिल्कुल और पाकिस्तान में तकरीबन इनके बड़े जितनी भी इबादत गाहें बड़े बड़े शहरों में तमाम विज़िट की, उनको मिले। और जो मुकालमा होता है बैनुल मज़ाहिब मुकालमा उसमें भी तकरीबन पिछले कई साल से मैं बैठ रहा हूँ। तो मुकालबे में भी मैं मुस्लिम नुमाइंदगी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मजहबी हवाले से जहाँ भी प्रोग्राम हो अक्सर मेरी शमूलियत होती है, अदबी प्रोग्रामों में मेरी अक्सर शमूलियत होती है। समाजी हवाले से जितनी वसअत रखता हूँ हर वक्त किसी न किसी की भलाई के चक्कर में पड़ा रहता हूँ, किसी न किसी का कोई भला हो जाए, कोई छोटे मोटे काम करता रहता हूँ। लेकिन सारी चीज़ों की मैं अपने आप को जो फ़ख्र महसूस करता हूँ, मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अपना तारफ़ कराया तो हुज़ूर ने फरमाया अना बुइस्तु मुअल्लिमा कि मैं उस्ताद भेजा गया हूँ। तो मैं अपने उस नबी का एक अदना सा उम्मती में अपना बेहतरीन तारफ़ यही कराता हूँ कि मैं एक उस्ताद हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं बच्चों की तरबियत करूँ और अपनी क्लास में हमेशा बच्चों को यही सिखाता हूँ। और जो जैसे उन्होंने बात की कि यकीनन हमारे मुल्क में ऐसे ही है कि हमारे मुल्क में जो बच्चा पढ़ रहा होता है वो वालिदैन पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे की ज़हनियत कुछ और होती है, वालिदैन कुछ और चाह रहा होता है। और हकीकत यही है कि अगरचे जब ये निसाब तालीम मुरतब हुआ तो इस्लामाबाद में उन मीटिंगों में शामिल था, मैं लाहौर में भी उन मीटिंगों में शामिल था और मुत्तहिदा उलमा बोर्ड की उस मीटिंग में भी मैं शामिल था जहाँ पे निसाब की छानबीन की गई थी। तो वहाँ पे भी इस्लामाबाद भी मैंने मेरिट में खड़े होकर सारी मीटिंग में भी यही कहा था कि अगर हमारा बच्चा नर्सरी से लेकर मास्टर कर लेता है तो क्या उसको हमारा जो मंशूर है या हमारा मज़हब है उसके बारे में कोई आगाही हो जाती है। सर बड़ी खूबसूरत बात। इधर फिर मुझे एक और बात आपके उस्ताद होने से माइंड में आई है और क्यों ना इस पर भी तज़किरा हम कर लें क्योंकि आज के टॉपिक के साथ रिलेटेड भी है और आप उस्ताद हैं तो हमारी तरबियत हमारे माशरे के आने वाले जनरेशन के लिए और बेहतरीन उस्ताद है क्योंकि आपके फेस पे जो शफ़क़त है जो एक सही बच्चे को चाहिए होती है कि उसको अपनाइयत मिले, बिल्कुल वो है। सर इख्तिलाफ़ राय, अब इख्तिलाफ़ राय पे बड़ी बहस हो चुकी है, बड़ी बात हो चुकी है। इख्तिलाफ़ राय तो रखना बनता है और इस पे बात है भी, लेकिन इख्तिलाफ़ कर लेना और उस पे फिर डट जाना और अक्सर औक़ात बच्चे भी ये करते हैं और इस हवाले से क्या कहेंगे सर? इख्तिलाफ़ राय ही तो इस्लाम की बुनियाद है कि शुरू में अब इस्लाम सन 2 हिजरी में अभी 2 साल हुए हैं रियासत मदीना कायम हुए, ग़ज़वा बदर हुआ तो कैदियों के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फ़ैसला नहीं किया, बिठा के मशवरा किया कि इन किसी साहबी का मशवरा आया कि इनसे फ़िदिया लिया जाए, किसी साहबी का मशवरा आया कि इनको कत्ल कर दिया जाए, किसी का मुआफ़ कर दिया जाए किसी। तो ये इख्तिलाफ़ राय का एक बेहतरीन नमूना था। हुज़ूर का फ़ैसला किसी ने टालना था? जो हुज़ूर फ़ैसला करते वो सबको कबूल था, लेकिन हुज़ूर सहाबा को बिठा के उनकी राय ले रहे हैं कि इन कैदियों के साथ क्या किया जाए। तो इस्लाम की बुनियाद मुशावरत और इख्तिलाफ़ राय जो ये तो इस्लाम की बुनियाद है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बुला के पूछा कि मेरे बाद आप कैसे लोगे मामलात को, कैसे देखोगे? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हम कुरान से देखेंगे। हुज़ूर ने फरमाया अगर कुरान से न मिला तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आपकी हदीस से देखेंगे। हुज़ूर ने फरमाया हदीस से न मिला तो फिर सहाबा ने कहा साहिब राय लोग बैठ के हम उस पर फैसला करेंगे। ये जो क़यास जिसको कहा बोला जाता है फ़िक़ह की ज़बान में क़यास, तो
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. اجازت اور حدیث کی یہ قسمیں ہیں، قولی، فعلی، عملی، کہ حضور کی موجودگی میں کچھ چیز ہو اور حضور اس پہ سکوت اختیار کریں تو وہ حدیث کا درجہ رکھتی ہے. تو یہ اختلاف رائے تو حدیث کا درجہ رکھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کہ بالکل آپ نے ٹھیک کیا کہ جو قرآن سے نہیں ملے گا، جو حدیث سے نہیں ملے گا، جو سیرت نبی سے نہیں ملے گا. ہم صاحب رائے لوگ، لیکن اس میں شرط صاحب رائے ہے کہ اہل علم لوگ اور دوسرے لوگ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب العلم کہا گیا، سب کو تو نہیں کہا گیا. علم کی حیثیت ہے کہ باب، اور انہوں نے ثابت کیا کہ میں باب العلم ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیارے ایسے داماد، یہ تو باقی چیزیں تو بات کی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری نماز نہیں ہوتی، مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے سجدے میں کیا پڑھا، رکوع میں کیا پڑھا ہے، میں نے بس السلام علیکم پتہ چل گیا کہ نماز مکمل ہوگی، تو مجھے لگتا ہے میری نماز نہیں ہوئی. تو آج کا کوئی مفتی، آج کا کوئی مولوی یا میرے جیسا کوئی ادنا آدمی ہوتا تو میں بھی یہی کہتا کہ نماز نہیں ہوئی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جواب سنو. حضرت علی فرماتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر کہ تیرے اندر ایمان باقی ہے، وسوسے ایمان والے کو آتے ہیں کہ وسوسے صرف ایمان والے کو. پھر وہ سوال کرتا ہے کہ حضرت علی کو پوچھنے لگا کہ کیا میں جو کچھ مانگوں، جو کچھ مجھے آخر تک ملنا لکھا ہوا ہے تقدیر کے حوالے سے؟ حضرت علی فرماتے لکھا. مختلف اینگل سے یہ سوال کرنے لگ گیا کہ میں نے آخری دم تک جو کھانا ہے وہ لکھا ہوا ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے لکھا ہوا ہے. تو آخر میں وہ کہتا ہے کہ جب ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو مانگنے کا کیا فائدہ؟ تو حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے یہ لکھا ہو کہ یہ مانگے گا تو مانگے گا تو کیا بات ہے. تو یہ علم والوں کی رائے، صاحب علم کی رائے، ہر بندے کی رائے نہیں ہے. رائے صاحب علم کی ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، جو دوسرا سنے، ہر کسی کی بات کو سننا تحمل سے، بردباری سے، یہ انسانیت ہے. لیکن ہر کسی کی بات پر عمل نہیں کیا جاتا. عمل صرف صاحب رائے لوگوں، جو صاحب علم ہو. اور علم کی اہمیت اس دین میں، علم کی اہمیت ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ دین ضابطہ حیات ہے. ادیان پہلے بھی آئے لیکن عبادات کا طریقہ سکھانے آئے. یہ تو ضابطہ لے کے آئے. تو اس ضابطے میں باقاعدہ یہ رائے شامل ہے. ضابطہ حیات میں اختلاف رائے اور دوسرے کی رائے کا احترام اور دوسرے کی بات کو سننا، یہ انسانیت ہے. بہت شکریہ، آپ نے میری بات کو بڑھا دیا، کیونکہ سٹارٹ میں جو میں نے ایک بات کی تھی آپ نے اس کو تفصیلاً قدرتی طور پہ اس کا بھی اس میں آ گیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اور ایک ٹیم بنا کے اور ایک دوسرے سے مشاورت کر کے بات کرنا اور کام کرنا ہمارے لیے بڑا صحیح رہ جاتا ہے. گل کرے ساں ہوں میں اپنے ڈاکٹر صاحب نال. ڈاکٹر صاحب تساں ماشاء اللہ اسکالر ہی وے، ان تو علاوہ ڈاکٹر ہی وے، کامیاب ڈاکٹر ہی وے، اتنا خوبصورت تساں تجزیہ رکھیں دے وے. ان تو علاوہ سر کوئی اور خصوصیت اپنے بارے صاحب کو دساؤ، سارے ناظرین کو دساؤ. جی جی، میرا تعلق مدینۃ الاولیاء ملتان شریف دے نال ہے ماشاءاللہ. اور میں بنیادی طور تے مذہبی دینی تعلیم بھی باقاعدہ عربی فارسی دی تعلیم بھی حاصل کیتی ہے ماشاءاللہ. اور دنیاوی تعلیم دے وچ میں نشتر میڈیکل کالج ملتان تو 1986 دے وچ میں MBBS کیتی. ماشاءاللہ. 4 سال میں رجسٹرار رہ گیا کارڈیالوجی وارڈ نشتر ہسپتال ملتان. اور 1990 تو گھن کے ہون تک الحمدللہ میں ایک سبجیکٹ ہے پریونٹیو میڈیسن، اوکے، جے کو کمیونٹی میڈیسن یا پبلک ہیلتھ بھی آکھیا ویندے، وہ پڑھیندا پیاں. تے 1995 دے اندر میں کالج آف فزیشن اینڈ سرجنس پاکستان کراچی تو باقاعدہ پوسٹ گریجویشن کیتی MCPS دے وچ ہی سبجیکٹ دے اندر میڈیکل ایجوکیشن دے وچ. اور دوجی جرا میں چیز سمجھدا سب تو بڑا اعزاز ہے جو میں 1976 تو حالی میں FSC دے وچ ہم تے ملتان شریف دے اندر سلسلہ سہروردیہ دے سب تو بڑے درگاواں شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قطب الاقطاب شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ دی اماں سین حضرت بی بی پاک مائی رحمۃ اللہ علیہ دے مزار مبارک تے سالانہ عرساں دے جتنے تقریبات تھیندے 1976 تو گھن کے ہون تک بلا تعطل میں اسٹیج سیکٹری اور چیف آرگنائزر دی حیثیت نال کام کریندا پیا. اور تریجی گال اے ہے جو ریڈیو پاکستان ملتان تو باضابطہ طور تے مذہبی پروگراماں دے وچ 1974 تو باقاعدہ میں آغاز کیتے اور الحمدللہ اج 50 سال تھی گئے. اور ایویں مذہبی عنوانات، طبی موضوعات
اور سارا چونکہ سبجیکٹ ہے پریونٹیو میڈیسن تا پریونشن از بیٹر دین کیور کیور کہ وہ لمحہ ہی نہ آوے کہ انسان علاج معالجے والے پاسے سوچے. بالکل سب تو پہلی جیڑی چیز ہے وہ احتیاط ہے, وہ پرہیز ہے. پرہیز ہے اور اندے اتے بھی اسا انشاءاللہ او سارے ٹاپک دے وچ بالکل اندے وچ تھوڑا جیسا کچھ دسو بڑا انٹرسٹنگ لگتا. پہلے تو سر سیریسلی میں تعریف کرنا چاہتا آئی ایم امپریس سر کہ ماشاء اللہ یہ میں پتہ نہیں اج کیویں میرے مائنڈ وچ آیا, میرا دل آ کے جو میں ایویں اسپیشل پوچھے کہ اج ساری نالج ایویں تساں ساکو دتی ہے, سارے ناظرین دے پے سن سر ماشاء اللہ تو اتنی کامیابیاں تے مبارک تھی وے سر الحمدللہ ماشاء اللہ بڑا سوہنا کام. میں آدھی اللہ ساریاں کو توفیق عطا کرے کہ اپنے اندر دی صلاحیت پہچان کے وہ ان کو صحیح طریقے نال ادائیگی کر سکے. جی سر تساں جڑی گل کریندے بیٹھے ہوئے تہاڈا بیسک ٹاپک ہے جیندے تساں پڑھیندے ہوئے میڈیسن دے بارے دسنے پیا ہوئے. جی ہاں تے ان دے علاوہ قومی جرائد وچ اخبارات وچ رسائل دے وچ مذہبی دینی اور طبی موضوعات دے اتے اساں باقاعدہ کالم بھی لکھتے ہیں, مضامین بھی لکھدا. ٹھیک ہے اج سب تو زیادہ جڑی ضروری چیز ہے ہیلتھ دے حوالے نال, کیونکہ اسلام دے بانی پیغمبر اسلام حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ محسن انسانیت بھی ہیں. بالکل بے شک آپ نے انسانیت دی فلاح واسطے, ان دی بہبود واسطے, انسانیت دی رشد و ہدایت اور کامیابی واسطے روشن اصول وضع فرمائیں. اور سب تو پہلا جرا اصول عطا فرمائے اور صحت دے حوالے نال وہ صفائی دا اصول ہے. الطہور من شطر الایمان النظافۃ نصف الایمان. صفائی کو ادھا ایمان آکھیا گیا, پاکیزگی کو ایمان دا حصہ قرار دیتا گیا. ہن ضرورت این چیز دی ہے جو اج اساں معاشرے دے اندر یہ دے دے ہیں کروڑاں ارباں روپے اساں عالمی صحت دے ادارے دے تعاون نال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہوئے, یونیسیف ہوئے, ورلڈ بینک ہوئے, سیڈا ہوئے, کئی کمپنیاں ہوئے, ادارے ہوئے, آرگنائزیشنز ہوئے, انہاں دے تعاون نال کرینے ہیں. اور سب تو بنیادی جڑا ساڈا مقصد ہونا چاہیے شہری اور دیہی علاقیاں دے وچ وہ ہے صحت عامہ دے بارے شعور پیدا کرنا, اویئرنیس. اور اویئرنیس اگر اساں آگاہی, شعور, پہچان, سنجان حاصل کر گندے ہیں صحت دے بارے, اور سب تو پہلی جیری بنیاد نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساکو پہلا درس عطا فرمائے, وہ اے عطا فرمائے جو اپنے ہتھاں کو صاف رکھو. اور اج 1400 سال دے بعد ہیلتھ والیاں نے سب تو امپورٹنٹ اے لکھے ہینڈ واشنگ. بالکل the 5 rules of hand washing. ہاتھ دھومن دے کیا طریقے ہیں, وہ جڑے ایک پروفیسر صاحب بڑے معروف ہیں سپیشلسٹ, وہ آکھن لگے کہ پہلے تا آدھے ہن یہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے, یہ جتنے بیماریاں ہیں اپنا یعنی میزل ہے, ٹوبرکلوسس ہے, اور روبیلا ہے, اور ڈپتھیریا ہے, یہ سارے پھیل دیں ڈراپلیٹ انفیکشن نال. تے وہ آکھن لگے یعنی منہ دے ذریعے جیری اساں ساہ گندے ہیں یا سنیزنگ کرینے ہیں, چھینک آدھی ہے, کھنگ آدھی ہے, ان دے ذریعے آکھن ہن نویں تحقیق آئیے بیماریاں ہاتھ دے ذریعے پھیل جیرے ہاتھ دے اتے جراثیم لگے ہوئے ہوندے. ہی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان عالی شان ہے, دو کھانا کھاون تو پہلے ہاتھ دھوو اور ان دے بعد ہاتھ نہ پونجو, کہ the hand washing before eating and after going to the toilet. اور واش روم تو آون تو بعد بھی ہاتھ صاف کرنے تاکہ جراثیمہ تو محفوظ رہ سکو. اسلام نے سب کو تعلیمات کتنی سونی. جی 1400 سال دے بعد ساری موجودہ طب نے, سائنس نے ہن تحقیق کیتی ہے, تے اللہ دے آخری نبی جیرے معلم کتاب و حکمت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کو 1400 سال پہلے ایویں تلقین, تاکید اور ارشاد فرما چکے ہیں. اور باقی بھی صحت دے بارے چیویں معلومات ہیں. سارے خواتین کو جیرے مسائل درپیش ہیں, سارے بالاں کو جیرے مسائل درپیش ہیں, ایمونائزیشن دا جیرا پروگرام ہے, اور مسکنسیپشن
ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਡਰਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਇਸਲਾਮ ਦੇਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਨੀ- ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਵਜੇ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸلام خود صحتمند دین ہے اور صحت مند زندگی اور خوشگوار زندگی گزارن دا ایک لافانی اور ابدی پیغام دے سر بلکہ این پروگرام میں جی میں تو ہی دعوت دے ساں کہ واقعی تساں ٹائم کڈو کیونکہ آلریڈی سارے پروگرام میں ہفتے اسا کیونکہ وسیب کیتے ہیلپ اندی ہی اسا مدد کرنی ہے اندے کیتے ہی کچھ کرنا ہے تے سکن دے ڈاکٹر ساڈے کول آندے پے نہیں ٹائم اساں ہارٹ اسپیشلسٹ کو بلیندے پے سے یعنی کہ ہر ویک اساں 2-3 ڈاکٹر سڈے سے لیکن تساں کوشش کرو ساری کتے ٹائم کڈو کیونکہ اسلام دے جو بھی تعلیمات ہیں جنہ تو اساں واقف ہی سے لیکن انہاں کو اپنی زندگی شامل نہیں کریں دے پہ اساں انہاں تے گال کرے سوں اساں وہ طریقہ اپنے سوں اساں باقاعدہ طور تے اج دے دور دی تعلیم تے ساڈی اسلام دی تعلیم یہ ہک پئی ان دے وچ کوئی شک ہے نہیں جو پہلے ساکو آکھا گئے ہن ساکو ہن دا اج دا ڈاکٹر بلکہ اسلام سے اخذ کی گئی بالکل آج کی تعلیم بالکل تے یہ ساری گالی اساں سمجھسوں میں سکھساں تو میرے سارے دیکھنے والا وسے بھی سیکھنا چاہتے تو انشاءاللہ امید ہے تساں ٹائم کڈی سو انشاءاللہ بلکہ یہ نالج سارا اسا شیئر کرے سو بالکل اسا خود بھی سیکھ کے ویڈے ہیں بالکل سر بہت انسان شکریہ زندگی دے آخری لمحے تک سیکھدا ہی رہندا ہے بس سر ٹھیک ہے تساں ہو ٹائم ساکو دے سو انشاءاللہ جی سر شاعر تو ویسے ہی ذرا خاموش بیٹھتا ہے اور اسی طرح آج آپ بھی ذرا خاموش ہیں میں چاہوں گی سر جیسے اتنا کچھ ابھی پتہ چلا کہ ہمیں جو پڑھا ہوا ہوتا ہے یا ہمیں جو سمجھ آتی ہے جو بتایا جاتا ہے ہم صرف مہمان کا وہی تعارف کروا بیٹھتے ہیں لیکن اتنے قابل ماشاءاللہ میں آدھی ہوں میری دھرتی دے اتنے سونے تے اتنے قابل شخصیات ہیں میں کیا آکھا کیا ہی گال ہے سبحان اللہ سر تساں اپنے بارے ذرا سا کو تفصیل نہ دسو کیونکہ تساں اتنی کتاباں بھی لکھ چکے ہوئے سارا کچھ ڈیٹیل میں جی میرا نام تنویر سیٹھی ہے تو میں ایک بینکار ہوں پیشے کے لحاظ سے نا جی تو میں نے میرا ماسٹر تھا جی سی یونیورسٹی لاہور سے میں نے ایم اے اکنامکس کیا تھا پھر اس کے بعد میں نے ویچول یونیورسٹی سے ایم بی اے فائنانس کیا صحیح پھر ذکر یونیورسٹی ملتان سے ایل ایل بی کیا میں نے ماشاءاللہ اس کے بعد پھر ایم اے اردو سر کمال کمال سر تو یہ میری تعلیمی سفر ہے میرا یہ میں نے مختلف محکموں میں جاب کرتے ہوئے بینکنگ سیکٹر میں آ گیا پہلے میں پیسٹیسائڈ سیکٹر میں تھا وہاں سے پھر میں بینکنگ میں آ گیا سر بینکرز آج کل شاعر بڑے آ رہے ہیں میں حیران بھی ہوں میں خوش بھی ہوں کہ کہاں ہندسوں کی صحیح طرح سے توڑ جوڑ کہاں لفظوں کو کی شناخت کیا بات ہے بس یہ دیکھیں ایک تو یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے ماشاءاللہ دوسرا جو ہے یہ ایک احساس کا نام ہے شاعری احساس کرنا تو احساس جو ہے وہ بینک میں بھی ہو سکتا ہے پولیس میں بھی ہو سکتا ہے کہیں بھی ہو سکتا ہے نہیں تو میں پھر اس کے بعد میں نے بینکنگ سیکٹر جوائن کر لیا اور اس میں پھر میں جو ہمارے کمرشل بینکس ہیں اس میں کرتا رہا جاب صحیح ماشاءاللہ تو وہ پھر میرے ذہن میں نا جی ایک ربا کے حوالے سے نا جی ایک چیز آئی میرے ذہن میں کہ سود سے پاک سسٹم جو ہے نا جی وہ ہونا چاہیے اور وہاں پہ مجھے کام کرنا چاہیے یا مجھے چھوڑ دینا چاہیے صحیح تو وہ پھر ظاہر میں نے مختلف علماء سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں ابھی 3 بینکس جو ہیں یہ ایسے ہیں جو کہ ربا فری بینکنگ کر رہے ہیں تو ان میں پھر ایک میزان بینک بھی تھا چلیں سر یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا لیکن یہی بات ہے نا کہ ہم اپنی اسلامی تعلیمات کا دھیان رکھتے ہوئے اپنی روزی اپنے رزق کو حلال کریں سر ماشاءاللہ بہت خوبصورت تو وہ میں نے پھر جو ہے وہ اس کو میں نے جوائن کیا اس کی ٹریننگ سب کچھ پھر مجھے پتہ چلا کہ واقعی جو ہے نا جی یہ ربا فری اب یہ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں ہم میزان بینک میں بیٹھے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس قوم کو ہمارے جو اہل علاقہ ہیں ان کو جو ہے وہ سود سے پاک جو ہے نا جی وہ کیونکہ سود جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کھلی جنگ ہے بالکل حقیقت ہے تو ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں میزان بینک میں بیٹھ کے کہ لوگوں کو ربا فری بینکنگ دی جائے سر بہترین بات ہے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے جو کہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑا ایک انفارمیشن ان کو ملے گی ایک صحیح طریقہ کار ان کو بھی بتایا جائے گا
سر اب آتے ہیں آپ کی بکس کی طرف جی جی کہ ماشاءاللہ سے ایک اتنی مصروف زندگی میں، اور آئی نو کہ بینکرز واقعی مصروف ہوتے ہیں، ان کی جاب بڑی ٹف ہوتی ہے، اور بڑے ہی وہ کہتے ہیں کہ ان کا مزاج جی ڈرائی مزاج پرسنالٹیز ہوتی ہیں، لیکن اصل میں وہ احساس رکھنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ اب اتنے میں بینکرز کو شاعر کے روپ میں دیکھ چکی ہوں کہ میں اب مانتی ہوں اس بات کو. صحیح. سر کتنی بکس آ چکی ہیں آپ کے پاس؟ میری 20 کتابیں آ چکی ہیں. ماشاء اللہ. تو میں بیسیکلی تو میرا آغاز بھی تھا غزل گوئی سے. صحیح. تو غزل میں نے میری تقریباً جو ہے نا جی 12-13 بکس جو ہے نا وہ غزل پہ ہی ہیں. ماشاء اللہ. اچھا پھر اس کی مختلف چونکہ اصناف ہیں، اس میں ایک نعت. سر بکس آتے ہیں تو ہمیں دکھا بھی دیجیے ساتھ ساتھ. یہ ابھی تو میں ساتھ میں لے کے آیا ہوں نعت کے حوالے سے نا جی. ماشاء اللہ. مجھے بتایا گیا کہ نعت کے حوالے سے نا جی. سر باقیوں کا باقیوں تو صحیح میں کرو ساکو ناٹس دیوائی اے ساکو میں دکھا بھی. ہاں جی ہاں جی. تو نعت کے حوالے سے یہ میری پہلی کتاب اذن حضوری. ماشاء اللہ. یہ اذن حضوری کتاب آئی تھی میری، یہ یہیں ملتان سے ہی چھپی ہوئی ہے. ماشاء اللہ سر بہت تو خوبصورت. اس کے بعد پھر دوسری میری بک آئی تھی سرکار کی باتیں. واہ تو خوبصورت ماشاء اللہ. ہاں جی. تیسری کتاب میری جو ہے یہ ابھی لیٹسٹ جو آئی ہے یہ مجھے نسبت ہے ان سے. مجھے نسبت ہے ان سے. سبحان اللہ. تو یہ 3 کتابیں جو ہیں یہ میری نعت کے حوالے سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 12 کتابیں آلموسٹ جو ہیں غزل کے حوالے سے ہیں. خوبصورت سر. ایک کتاب میری نظم کے حوالے سے ہے، بہت سے کام باقی ہیں کے نام سے نا جی. 2 کتابیں میری ہیں ہائیکو کی. صحیح. ہائیکو جاپانی صنف ہے شاعری میں نا جی. 2 کتابیں میری ہیں وسعت اور صحرا میں پھول کے نام سے. بالکل. جی. تو سر ہائیکو میں مطلب اس کا کس طرح سے کچھ ہمیں سنائیں. جی. ہائیکو نا جی 3 مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. وہ اصل میں یہ ہے جاپنی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ جاپنی ایک ان کی مخصوص بحر ہے، مخصوص ایک اوزان ہے ان کے نا جی، اسی میں وہ کہتے ہیں. تو یہاں جو ملتان میں ڈاکٹر امین ایک بہت بڑا نام ہے ہائیکو کے حوالے سے. بالکل. پاکستان میں لے کے آنے والے حقیقت ہے. ڈاکٹر امین صاحب ہی ہیں. بالکل. تو 2 کتابیں میری ہائیکو پہ ہیں. تو یہ نا جی 3 مصروں میں اور بڑی ساری باتیں، جیسے آپ نے فطرت کا حوالہ اس میں دینا ہے. ٹھیک ہے. 3 مصروں میں آپ نے بات کرنی ہے. زبردست. اس کا آپ کا ردیف قافیہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے. تو بس 3 مصروں میں ہی آپ نے بات کرنی ہے. سر ضرور. اب وہ اس وقت مجھے اپنی کو یاد نہیں آ رہی. چلے کوئی بات میرے نہیں. ایک دوست ہیں، میں ان کی ایک ہائیکو آپ کو سنا دیتا جی ہوں. جس کبوتر سے پیار ہے تم کو، چھوڑو اس کو کھلی فضاؤں میں، لوٹ آئے تو پھر تمہارا ہے. لوٹ آئے تو پھر تمہارا ہے. تو یہ ہائیکو ہے. یہ ہائیکو ہے مطلب ریئلٹی بیس پہ ہاں سچ جی. کے الفاظ. ہاں جی. اس میں یہ ہے کہ آپ نے نا فطرت کا حوالہ دینا نا. اب آپ اس میں دیکھ لیں، یعنی کبوتر جو ہے ایک فطرت کا حوالہ ہے نا جی، اس کو حوالہ بنا کے پھر آگے بات کی گئی ہے نا جی. صحیح. اور کون سی سر بتایا آپ نے سیکنڈ جس میں لکھی آپ نے بک؟ جی جی ہائیکو میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور نظم میں بہت سے کام باقی ہیں. اور پھر غزل میں 12 کتابیں ہیں وہ ٹھیک ہے. چلیں سر سنائیں پھر. تو اس کے بعد ایک میرا ناول ہے. میں نے نثر میں بھی کام کیا ہے. اعلیٰ سر. ایک میرا ناول ہے راہ وفا کی مسافتیں. اس نام خوبصورت سے. نام سر. بہت خوبصورت نام. راہ وفا کی مسافتیں کے نام سے جو ہے وہ ایک ٹرائی اینگل ہے، لو اسٹوری ہے، میں نے لکھی تھی. سر پھر تو ہم پڑھیں گے. ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے. ماشاء اللہ سر. تو کچھ سنائیں سر جو کہ آپ کو بہت پسند ہو، آپ ہی کا لکھا ہوا. اس میں کوئی شرط یا پابندی کچھ بھی نہیں ہے. ہم وہ سننا چاہیں گے جو آپ کے دل کے غزل کے حوالے سے. جی سر ضرور. تو سمجھتا ہے کہ وہ لوٹ کے گھر جاتا ہے، تجھ سے بچھڑے تو خدا جانے کدھر جاتا ہے. خدا جانے کدھر جاتا ہے. آپ ہوں گے تو گزر جائے گا آسانی سے، آسانی سے، ورنہ یہ وقت تو ویسے بھی گزر جاتا ہے. وہ گزر جاتا ہے. اور کون ہر روز میری آنکھ کے مشکیزے کو، کمال. کون ہر روز میری آنکھ کے مشکیزے کو، اے سمندر تیری دہلیز پہ دھر جاتا ہے. دھر جاتا ہے. واہ. اے سمندر تیری دہلیز پہ دھر جاتا ہے. گھر میں رہتا ہوں تو گھر کھانے کو آتا ہے مجھے. گھر کھانے کو آتا ہے. گھر میں رہتا ہوں. گھر میں رہتا ہوں تو گھر کھانے کو آتا ہے مجھے. اور اگر گھر سے نکلتا ہوں تو گھر جاتا ہے. گھر جاتا. واہ. اور اگر گھر سے نکلتا ہوں تو گھر جاتا ہے. گھر جاتا ہے. اور اگر گھر سے نکلتا ہوں تو گھر جاتا ہے. اور اپنے سینے پہ بھی چلنے نہیں دیتا مجھ کو. واہ.
अपने सीने पे भी चलने नहीं देता मुझको, पाँव रखता हूँ तो दरिया भी उतर जाता है। दरिया भी उतर जाता है। कमाल अल्फाज। यार की याद में रोया हुआ चेहरा तनवीर, जैसे बारिश में कोई फूल निखर जाता है, निखर जाता है। जैसे बारिश में कोई फूल निखर जाता है। शिकस्ते ज़ात का मंज़र बना दिया गया हूँ, गया हूँ। शिकस्ते ज़ात का मंज़र बना दिया गया हूँ, मैं अपने जिस्म से बाहर बना दिया गया बाहर हूँ, बना, वाह कमाल। मेरे किनारों को मजबूत कर दिया गया है, मजबूत कर दिया गया। दरूने ज़ात समंदर बना दिया गया हूँ, कमाल। मुझे परिंदों से शायद बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत। कमाल। मुझे खूबसूरत। परिंदों से शायद बहुत मोहब्बत है, इसीलिए मैं सुखनवर बना दिया गया हूँ, सुंदर बना दो, वाह। धमाल बेहतरीन। डालता रहता था कत्लगाहों में, धमाल डालता रहता था कत्लगाहों कत्लगाहों में, में। इसीलिए मैं कलंदर बना दिया गया हूँ, कलंदर, वाह कमाल। अगरचे तोड़ के उसने मुझे बनाया है, तोड़ मुझे बनाया है। अगरचे तोड़ के उसने मुझे बनाया है, मगर मैं पहले से बेहतर बना दिया गया हूँ। पहले से बेहतर। कमाल, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। खास कर ये आखिरी तो कमाल। अगरचे तोड़ के उसने मुझे बनाया है, मगर मैं पहले से बेहतर बना दिया गया। बेहतर बना देगा। बेहतरीन। अब तक की मैं कहूँगी कि ये आखिरी के दो लाइंस बेहतरीन सर, बहुत खूबसूरत जी। असा हुण तुहाडे नाल गल करेसूं, तुसां दसो अपने भाई सर कितना अरसा थी गए नात पढ़दे हुए, इतनी खूबसूरत मेरे आवाज़ को दा पता लगा अल्हम्दुलिल्लाह जी। 39 साल थी गए जी माशाअल्लाह। नात पढ़ते, बचपन तो ही नात पढ़दा पिया जी। ते बड़े मशाइख उज़ाम दे सामने माशाअल्लाह। नात पढ़न दा मौका मिले, सादत हासिल थई है। ते अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी नात खान ते मेरी धियाँ भी अपना आलमाइन ते दीन नाल ही मुंसलिक है साडा अपना घर सारा। बहुत खूबसूरत गाल। ते दरसे निज़ामी कीता इन बाला ने, ते ओ खिताबत नाल भी एक सिलसिला साडा क्या बात। सिलसिला है। अल्लाह ने बड़ा ये अजर दिते कि नात दे सदके सारे बालों को इस नात खां ते खिताबत दा एक सिलसिला थी कि मेरे अल्लाह दा लख लख शुक्र है जी। ते इंफॉर्मेशन कल्चर च मुलाजमत है जी, माशाअल्लाह। ते वो भी जारी और सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह रेडियो छोटे जे होंदे से रेडियो तो शुरू थे हैं। ये नात जड़ी मैं पढ़ी है 2008 च भी मैं लाहौर में माशाअल्लाह। पढ़ाया हूँ जी। ते रेडियो टीवी नाल ताल्लुक है, ते अज तक भी पढ़ते पे हैं। दुआ है अल्लाह ताला जब तक आखिरी सांस है सरकार दी नात इस ज़बान ते रहे हमेशा। माशाअल्लाह। मैं क्या गाल करा कि तुसां तक कामयाब थी के वही जिंदगी चला साईं तो आपको इतनी सलाहियत इतना मैं आदियां ओडी तय कि इथां भी तुसां अल्लाह को याद करेंदे पे, इस्लाम को फरोग देंदे पे, सुभान अल्लाह। तुसां असा को एक नात भी सुनाओ तो मैं अपने नाज़रीन नाल एक सेकंड दी गाल भी करके ना नाज़रीन अज ये जो मैं बाकायदा तफसील नाल अपने मेहमानां दा तारुफ कीते, इन्हां तो मैं बहुत कुछ सीखे, तुसां भी सीखिया होसे कि थाई ना वेसो क्योंकि असा नात तो बाद एक छोटी जी ब्रेक किंतु ब्रेक तो बाद तुहाडे नाल वल गाल थी सी, इवें ही तुसां और हैरान भी थी सो, खुश भी थी सो तो सीख भी लेसो जी सर। खाली न मोड़ी होत बात साया, सुभान अल्लाह। जग छड़ के सारा तेरे दर ते आया। खाली न मोड़ी होत बाद साया, जग छड़ के सारा तेरे दर ते आया। तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाले, तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाले, कोई अवैसे कोई बिलाले, शायां तो वध के हो तेरियां गदाइयां, जग छड़ के सारा
تیرے در تے آیاں رب دا تو جانی رب دا حبیب دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب رب دا تو جانی رب دا حبیب دکھیاں بیماراں دے دل دا طبیب دیدار تیرا ہو سڈیاں دوائیاں واہ جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں سبحان پنج تن دا صدقہ سانو خیر پاویں وقت نزا دے مکھڑا وکھاویں پنج تن دا صدقہ سانو خیر پاویں وقت نزا دے مکھڑا وکھاویں ایویں نہیں سونا ہو تیرے نال لائیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیاں سبحان ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ سبحان ویلکم بیک میرا سونا وسیب سونی آواز سر بہت شکریہ ول تہاڈا اتنی خوبصورت نعت سنائیے تساں یقین کریں ایک محفل ایک باقاعدہ سما بند ویندا تے انسان دے اندر دی روح بھی خوش تھی ویندی ہے سر بہت شکریہ جی پروفیسر صاحب سر ٹاپکس کے پہ آتے ہیں دوبارہ سے ہم اتنی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے کہ سب کے بارے میں جاننے کا بڑا پیارا موقع ملے بات کرتے ہیں سر آج کے دور کی ہماری رشتوں کی محبت ہماری برداشت ہمارا صبر یہ تینوں چیزیں اصل میں ایک ہیں میری نظر میں بھی آپ کیا کہیں گے سر ہم کیا یہ محبت جو کر رہے ہیں رشتوں سے اپنے وہ حقیقی رشتے کیا اس میں ہم حق ادا کر رہے ہیں کیا ہم برداشت کر رہے ہیں کیا ہم صبر کر رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب نے جیسے اپنی گفتگو میں کہا تھا نا کہ یہ ضابطہ حیات ہے اور اس ضابطہ حیات کا ایک شعبہ ہے صلہ رحمی اور صلہ رحمی کی اہمیت جو دین اسلام نے دی ہے اس سے پہلے نہیں پائی جاتی اور ہم صلہ رحمی چاہتے ہیں یک طرفہ ہم اس طرح کی صلہ رحمی چاہ رہے ہیں اس معاشرے میں تربیت کی کمی فرائض سے آشنائی کی کمی شناسائی کی کمی علم کی کمی اور حقوق العباد کو پہچاننے کی کمی ان چیزوں کی بنیاد بنی کہ ہم یک طرفہ ٹریفک چاہتے ہیں کہ بہن تو مہربانی کرے ہمیں بخش دے ہم بہن کو وراثت نہ دیں ہم صلہ رحمی بھی یک طرفہ چاہتے ہیں اور بڑے دعوے دار بنیں گے ہم نمازیں پڑھیں گے تہجد پڑھیں گے دن رات ہم مسجد میں بیٹھے رہیں گے وراثت کا معاملہ آئے گا تو ہم جان چھڑائیں گے تو جو بات آپ نے کی دین تو پورے کا پورا الدین کلہ ادب دین مکمل ادب کا نام ہے جس میں چھوٹے پہ شفقت ہے بڑے پہ ادب ہے ماں کا رشتہ اس دین نے بتایا باپ کا رشتہ اس دین نے بتایا بلکہ یہاں تک اہمیت دی کہ جو حج تم پیسے خرچ کر کے کرتے ہو اپنی جان مار کے مشقت کر کے کرتے ہو اتنا سفر کر کے حج کرتے ہو اس کے ساتھ لفظ مقبول نہیں
لیکن ماں باپ کی زیارت خوشی سے کرتے ہو تو حضور نے فرمایا مقبول حج کا ثواب ہے. مقبول، واہ، یہاں حج کو سبحان قبول کر دیا، وہاں مقبول کہا ہی نہیں. اتنی محبت اور اتنی اہمیت ہے اس میں رشتوں کی. اہمیت ہے رشتوں اور ماں جو مشقت برداشت کرتی ہے یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھتی. یہ ادب کا احترام کا تقاضا ہے، والدین کے ادب اور احترام کا تقاضا ہے، اور والدین کی خدمت کے ساتھ جنت کی بشارتیں جوڑ دیں جنت کی بشارتیں جو کہ تاکہ یہ والدین جنہوں نے بڑھاپے میں بھی جانا ہے، جنہوں نے کمزور بھی ہونا ہے، اور قرآن نے کتنا کہہ دیا فلا تقل لہما اوف. اوف سے نرم لفظ اس دھرتی پہ نہیں ہے کہ تم دونوں کو، والدین دونوں کو کسی کو اوف نہیں کہہ سکتے. اور یہاں ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہاں یہ وضاحت نہیں کی کہ وہ مسلمان ہو تو اوف نہیں کہہ سکتے، وہ کافر ہو تو تم اوف کہہ سکتے ہو. والدین جو بھی ہوں، اگر والدین کافر ہیں آپ ان کو بھی اوف نہیں کہہ سکتے. سخت لفظ کا استعمال نہیں ہے. یہ ہمارے دین کا درس ہے. یہ ہمارے دین نے ہمیں محبت سکھائی ہے. یہ ہمارے دین نے ہمیں ضابطہ سکھایا ہے. اور اس محبت میں یہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ تمہارا جو پڑوسی ہے وہ اگر یہودی ہے تو یہ سلوک کرنا ہے، ہندو ہے تو یہ کرنا ہے، اور مسلمان ہے تو یہ کرنا ہے. نہیں کہ تم نے اپنے ہمسائے کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے، ہمسایہ جو بھی ہو. اور تم نے یتیم کی جب پرورش کرنی ہے تو کہیں اسلام نے بتایا ہے کہ یتیم مسلمان ہو تو اس طرح پرورش کرنی ہے، ہندو ہو تو اس طرح، سکھ ہو تو اس طرح. یتیم، بیوہ، کہیں بتایا کہ بیوہ کس مذہب کی ہو تو. اسلام تو انسانیت سے محبت کرتا ہے، انسانیت کے ساتھ رواداری، ان کے ساتھ مساوات، محبت اور اس کا درس دیتا ہے. مذہب ہماری قسمت کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہمارے کان میں اللہ اکبر کی آواز آئی، اور اب ہم منتظر ہیں اس اذان کی جماعت کے. یہ سفر بس ہمارا کہ جو اذان ہم نے سن لی اس کی جماعت کے منتظر ہیں کس دن جماعت ہوگی. تو ہم خوش قسمت ہیں. اگر ہم ہندو کے گھر پیدا ہوتے تو میں یہاں بیٹھ کے مورتیوں کی عبادت کی دلیلیں دے رہا ہوتا، اور اگر ہم مسیح کے گھر پیدا ہوتے تو میں اس وقت اناجیل اربع کی بڑی اہمیت پیش کر رہا ہوتا. تو میں خوش قسمت ہوں کہ اس نبی کا امتی پیدا ہوا ہوں. تو میں آج اپنے نبی کی شان بیان کر رہا ہوں، اپنے نبی کی باتیں بتا رہا ہوں، اپنے نبی کا. میرے نبی نے یہ کر کے دکھایا ہے. بیٹی آئی، بہن آئی شیمہ، جبکہ وہ شیر خوار ہے، سکی بہن نہیں، حلیمہ کی بیٹی شیمہ آئی تو چادر کملی بچھا دی. یہ درس دیا کہ بہنیں آئیں تو اس طرح کیا جاتا ہے، بیٹی آئے تو اس طرح کیا جاتا ہے، بیویوں کے ساتھ سلوک اس طرح کیا جاتا ہے، ارد گرد کے ماحول کے ساتھ سلوک اس کی طرح کیا جاتا ہے. جس سے قرضہ لے لو واپس جلدی نہ دے سکو تو یہ الفاظ استعمال کرنے ہیں. اور اگر تمہارے پاس کچھ نہ ہو یہ کرنا ہے، اور تم کچھ چیز بیچنے جاؤ تو اس طرح. کون سا شعبہ ہے جو ہمیں درس نہیں دیا؟ جاگنے سے لے کر سونے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، نہانے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، ایک لمحہ. صرف عبادات کا طریقہ نہیں، وہ پہلے ادیان تھے یا پہلے مذاہب تھے، صرف عبادات کا طریقہ. یہ عبادات اس مذہب کا ایک شعبہ ہے. یہ ضابطہ حیات کا نام ہے. نماز اس کا ایک شعبہ ہے، حج اس کا ایک حصہ ہے، زکوٰۃ اس کا حصہ ہے، مکمل نہیں. مکمل ضابطہ حیات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات، ان کی ادائیں، اسوہ حسنہ، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اسی کو ہم اپنائیں گے تو ہم اس میں داخل ہوں گے. پھر ہمیں محبت بھی آ جائے گی، رواداری بھی آ جائے گی، حقوق کی شناسائی بھی آ جائے گی، حقوق کی ادائیگی کا طریقہ بھی آ جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسی راستے پہ ہیں جو صحیح راستہ ہے. صحیح راستہ ہے. بالکل سر، بہت خوبصورت بات، اور بڑے ہی آسان لفظوں میں آپ نے اندر حب پیدا کی ہے، چاہ پیدا کی ہے کہ واقعی ہم اس پہ عمل بھی کریں. بات کریں گے اب ہم ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت باتیں سر نے کی ہیں، اور وہ باتیں کی ہیں جو ہمیں سمجھ بھی آتی ہیں، اور انشاءاللہ یہ گالیاں جو اساں انہاں تے عمل بھی کرنا چاہ رکھیں دے سے صرف تھوڑا جہا اڑ ویندے سے یہ تھوڑا جہا جیڑی ساری ہجک ہے نا، یہ ساری اپنے اندر دی وہ ہے اصلاح کر گئے، بہتری کر گئے تو سب کچھ ٹھیک تھی ویسے. لیکن تھوڑے نال میں کرے ساں ایک بئی گال تے جو سارے آج دے ٹاپک کا ہی حصہ ہے، انسان دوستی. انسان دوستی تے ساری او جو صبر برداشت، انسان دوستی تے صبر برداشت انہاں دا آپس وچ گہرا تعلق بھی ہے. کیا کھیسو ان دے بارے کہ اساں انسان دوستی کو بھولدے پے سے تے صبر تے برداشت کو کتھائیں نہ کتھائیں اپنی انا دے تے قربان کریں دے پے سے. جی
माशाअल्लाह प्रोफेसर साहब ने तकरीबन बड़े इख्तसार नाल लेकिन हकीकतन जामियत नाल बयान फरमाए। बिल्कुल इस्लाम जिमें जो मैं पहले अर्ज़ की थे एक ऐसा दीन कामिल और ज़ाब्ता हयात है जिंदा मंशूर हुजूर नबी अकरम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए बहसीयत मोहसिन इंसानियत। इंसानी आप मोहसिन इस्लाम ही नहीं बल्कि आप दा सब तो बड़ा जरा यानी मनसब है वो मोहसिन इंसानियत है। इंसानियत है और तुसां सवाल फरमाए इंसान दोस्ती दा, जी उनके बाद सबर दा, बर्दाश्त दा यानी टॉलरेंस दा। टॉलरेंस हुण तुसां ये देखो साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साकू इंसान दोस्ती दा जेरा तसव्वुर अता फरमाए जी हाँ वो फरमाए अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये जितनी मखलूक है ये अल्लाह दा कुंबा है। बेशक जिवें एक सरबराह खाना घर दा सरबराह हेड ऑफ फैमिली अपने कुंबे दा ख्याल रखेंदे इवें ये सारी मखलूक अल्लाह दा कुंबा है। अल्लाह दा अगर ये सारी मखलूक अल्लाह दा कुंबा है तो अल्लाह अपनी मखलूक नाल मुहब्बत करेंदे बिल्कुल और इन मखलूक दे नाल मुहब्बत दे जेरी सब तो बड़ी मिसाल और दलील है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इरशादात और फरमूदात नाल है। बिल्कुल बेशक मैं तुहाडे हिना जे सवालात दे जेरे त्रै जी। जुज़ हैं हिना दे उत्ते बहु इख्तसार नाल अपनी बिल्कुल। गुफ्तगू मुकम्मल करे सा। बिल्कुल हुण इंसान दोस्ती दी ई तो वड्डी मिसाल क्या थी सकदी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिर वेले भी गज़वात दे उत्ते जज्बात सहाबा को रवाना फरमाए आपने हिदायत फरमाए कि दरख्तां को नहीं कपना, नहीं बुढ़ियां दे उत्ते हमला नहीं करना, बालां दे उत्ते हमला नहीं करना, ज़ईफ़ों को कुछ नहीं आखना, बीमार को कुछ नहीं वाह आखना सुभान अल्लाह और बड़े तरीके दे नाल वंजते उत्थां इस्लाम दी दावत पेश करनी है। इस्लाम दी दावत गज़वात जेरे हैं इन गज़वात ते शिरकत करनी है शिरकत करनी। और इस्लाम दे यानी तहफ़्फ़ुज़ वास्ते बका वास्ते दीन हक दी सरबुलंदी वास्ते गज़वे च हिस्सा ज़रूर गिनने लेकिन इहदे विच पहल ना होवे, पहल ना होवे जारहियत ना होवे जारहियत ना होवे, और कहीं ते जुल्म ना होवे। जुल्म ना होवे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ए जेरे हिदायत हैं हिदायत अज 1400 साल दे बाद ई मुहज़्ज़ब जेरे अपने आप को सो कॉल्ड सिविलाइज्ड यानी कंट्रीज आदन उन्हां दे वास्ते एक बहु वड्डी इबरत और मिसाल है कि देखो कि साडे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमाना दे पाक पैगंबर ते इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ता इंसान दोस्ती दी ओ आला मिसालां कायम कीतन। अज 1400 साल गुजरन तो बाद ई टेक्नोलॉजी दे दौर दे अंदर भी मुहज़्ज़ब अकवाम और मुहज़्ज़ब ममालिक भी इंदी मिसाल पेश नहीं नहीं कर कर सकते। सके नंबर एक नंबर और इंशाअल्लाह ताला असा इवें अपने प्रोग्रामां दे विच मुख्तलिफ मौजूआत को अपना उनवान बने सो। इंशाअल्लाह दूजी गाल है सबर सबर ते एक मुफक्किर दा कौल है कि असां लोगां दी गाल समझण वास्ते नहीं सुनदे जवाब देवन वास्ते सुनदे हैं। मेरा फेवरेट जुमला है सर मैं अक्सर लोगों को याद ही है बिल्कुल असां सुनदे नहीं कि भाई ये क्या पे आदन इन्हां दा मकसद क्या है। चलो थोड़ी देर सुन के 1 मिनट 2 मिनट या 30 सेकंड तो चुप करके सुनूं तवज्जो करूं फौरन साडा जवाब तैयार हो ओ गाल है साडे हुण अंदर सबर और बर्दाश्त कोई नहीं। और तुसा ये देखो जेरी टॉलरेंस है बर्दाश्त है ये साकू साडे इस्लाम ने सिखाई है और नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली जिंदगी तो इंदे मिसालां भी पेश फरमाए। बेशक साडी नौजवान नस्ल दे अंदर हुण जेरी एजिटेशन है या एग्रेसिवनेस है इंदी वजह यह है जो तहम्मल और बर्दाश्त दे सिफात तो ये दूर थी गई। दूर थी बेशक और सही तुसा ये आदत है। देखो कि इंदे विच मैं तो समझदा ये वारिसाने मिंबर और मेहराब दा भी फर्ज है कि वो अपने खिताबात दे विच जुम्मियां दे तकारीर दे विच वो ऐसे अखलाकी मौजूआत शामिल करें बिल्कुल जेरे सही इस्लाह मुआशरा वास्ते होवन। और सब तो बड़ा कसूर आवाम दा भी है आवाम दा भी है कि हकीकत असां है। एन टाइम ते वो वेले पहुंचदे आए घर बैठे रहंदे आए इंतजार दे विच कि खुतबे दी अजान आसी दूजी अजान
اسا ول مسجد ویسوں اور صرف 2 فرض پڑھ کے جمعے دے ول بہر بھج جاسوں نماز ویچی اساں جلدی کریں دے سر جی ہاں۔ لمحہ فکری ہے وہ ہاں اساں اپنے خطبات جمعہ نہیں سن دے ان دے اندر والدین دا انہوں نے میرے کو بہت خوشی تھی ہے میرا فیوریٹ ٹاپک ہے والدین دا ادب اور احترام بالکل این ویلے مفقود تھی چکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائے کہ انسان جتنے گناہ کریں دے اے اللہ رب العزت دی مرضی ہے وہ ان دی سزا دنیا اچ دے وے آخرت اچ دے وے یا عالم برزخ اچ دے وے لیکن فرمایا والدین دی نافرمانی اور گستاخی او گناہ کبیرہ ہے انسان مرن تو پہلے ان دی سزا ضرور بھگتے سی بالکل تے اج اسا کو چاہیے اساں اپنے بالاں کو بھی تحمل برداشت اور سب تو بڑا جیری سب تو بڑی جیری صفت ہوبڑی چاہیے وہ ہے عفو و درگزر اگر اے سارے اندر صفات پیدا تھی ونجن جی اساں اپنی گفتگو دے اندر اے درگزر دا پہلو بھی اختیار کرو بالکل صحیح اور ہر اے ضروری نہیں کہ ہر گال کو نیگیٹو اور منفی سمجھا ونجے تے جواب دیتا ونے یہ بھی تے جواب دیتا ونجے اگر اون گال دے جواب اتنا ہی آکھیا ونجے کہ تسا بالکل ٹھیک آ کے میں انشاءاللہ کوشش کرے سا ان دے مطابق اپنی زندگی ڈھالن دی تا انشاءاللہ یہ ساڈا معاشرہ صحیح معنی ہے ایک پر امن مثالی فلاحی تے اسلامی معاشرہ بن گئی انشاءاللہ بہترین گال کیتی تساں کہ ایک مثال بھی ہے کہ پہلے تولو ول بولو جی ہاں ایک مثالاں جو ہیں ایویں کہہ نہیں بڑیاں سر کہ اگر دیکھا ونے تو انہاں دے بڑی گہرائی ہے کہ بڑی اساں ہر دور کیڑا دور ہے میں آدھی ہر دور نہیں یہ شروع تو ہیں پہ لوکاں نے میں آدھی پوری قوما نے اپنے آپ کو پتہ کتنی سفر کراون تو بعد ایک مثال قائم تھی دی کافی عرصہ تھی کہ زمانہ تھی کہ اساں تو نہیں آکھ سکتے سارے زمانے کوئی مثال قائم تھی یہ مثالاں کتنی پرانی ہیں کیوں کیونکہ انہاں دی اگر دیکھا ونے تو انہاں نے اپنے اتے وقت گزار کے مثال قائم کی تھی سر اتنی ساری بہترین گالیں دے وچوں ایک گال تساں بھی اساں کو دسو کیونکہ قلم دی طاقت ہے تواڈے کول تے لکھن دا ہنر بھی ہے الفاظاں دا جڑا جادو ہے اس اثر انداز تھیندا ہے اثر انداز تھیندا ہے تے اساں اگر میں اکثر یہ گال کرینی ہے کہ اساں آدھے سے کہ ٹی وی دیکھنا کتاباں پڑھنا ناول پڑھنا غلط گال ہے نہیں زیادہ نہیں کرنا چاہیے کیوں کیونکہ اکثر اوقات اگر دیکھا ونے تو اون دے وچ اساں غلط شیاں زیادہ اڈاپٹ کر گھندے سے اگر اساں غلط شیاں اڈاپٹ کر گھندے سے میں آدھی اساں بہترین کم لکھاؤں بہترین لکھوں اسلام کو پریزنٹ کروں اپنے حقائق کو پریزنٹ کروں تو وہ اساں انسان سے نا اساں تو چنگی شیاں بھی سیکھ سکدے سے اپنا تو فرض ادا کروں پورا بالکل ایسے ہی جی تساں کیا سمجھ دے کہ ایک لکھن والا بہترین طریقہ کیا کر سکتا ہے کہ اخلاقیات کو اجاگر کرے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ جتنے بھی مینز آف لرننگ ہیں نا تو ان میں خرابی نہیں ہے جی خرابی سیکھنے والوں میں سیکھنے والا ٹھیک ہے نا جی اگر آپ کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو ٹی وی میں آپ کو ہر طرح کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں ایسے ہی ہے تو آپ اس کو آپ پہ ہے کہ آپ اس کو کیسے لیتے ہیں کیسے لیتے اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یا اس کو دوسری سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں اسی طرح بکس ہیں اگر آپ بکس ریڈنگ کرتے ہیں تو ہاں جی وہ بھی ایسے ہی ہے تو یہ اصل تو ڈپینڈ کر رہا ہے سیکھنے والے پہ سیکھنے والے وہ اس کو کہاں پہ لے کے جا رہا ہے ایسے ہی ہے ہمارے اساتذہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اساتذہ یعنی یہ بڑی ساری بحث میں آتا ہے کہ جی آج کا استاد نہیں ٹھیک نا جی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ استاد ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے استاد ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے استاد کا ادب جو ہے وہ لازم ہاں جی ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں تو ادب جو ہے نا جی ہم لوگوں میں سے نا ادب اٹھ گیا ہے ادب اٹھ گیا مجھے یعنی آج بھی یاد ہے کہ میرے جو پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں کے جو اساتذہ ہیں نا جی آج بھی مجھے کہیں نظر آ جائیں تو میں دور سے کھڑا ہو جاتا ہوں ان کو سلام کرنے کے لیے حقیقت بات ہے صورت بات تو یعنی یہ ہم بحیثیت قوم ہماری نوجوان نسل میں نا یہ چیز ختم ہو گئی ہے ختم ہوتی ٹھیک ہے تو دوسرا یہ ہے کہ اب یعنی میں دیکھتا ہوں ایک چیز کا مجھے ہمیشہ نا جی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک گھر میں 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی کمرے میں اور وہ چاروں جو ہیں وہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں آپس میں ان کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے حقیقت ٹھیک ہے جی وہ جو پہلے سسٹم تھا
ہمارے تو ماں باپ کا ڈر بھی ختم ہوتا جا رہا ہے نا، ہاں کیونکہ ہم ماں باپ اگر بات کریں کہ وہ کہہ دیں کہ نہیں یوز کرنا، ایک ہم اصول جیسے پہلے ہر گھر میں بنائے جاتے تھے، سر اب کیوں نہیں بناتے ہم اصول؟ وہی نا، یہ تربیت کی کمی ہے، اور ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری ساری نظام کی خرابی آئی ہوئی ہے، یہ ہمارا اسلام سے دور ہونا ہے۔ اسلام سے دور ہونا، ہم لوگ جو ہیں وہ، ہماری نسل جو ہے یہ اسلام سے دور ہے، یہ اسلام کو سیکھتی نہیں ہے، سیکھتی نہیں ہے۔ وہ دوسرے جو ایجوکیشنز ہیں، دوسری جو تعلیمات ہیں ان کو وہ سیکھتے ہیں، لیکن اسلام کو نہیں سیکھتے۔ بالکل، اس سارے نظام کا، ساری چیزوں کا حل یہی ہے کہ جو نظام دین نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا نا، ہم اس کو سیکھیں، اور اس کو اگر ہم سیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، انہوں نے عملی طور پہ ہر ایک چیز جو ہے، انہوں نے صلہ رحمی ہے تو انہوں نے عملی طور پہ کر کے دکھائی ہے۔ انہوں نے صبر ہے تو ان کے اوپر کوڑا پھینکا جا رہا ہے، وہ اس عورت کا پتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ قیدی ہو کے آتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں بھی ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ ہمیں تعلیم، ہمیں علم سکھائیں، حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ عملی نمونہ ہے۔ یعنی اس ساری بحث پہلے انہوں نے بھی بات کی ہے، وٹو صاحب نے بھی، کہ بھئی یعنی سارا جو نظام ہے، اس سارے نظام میں ضرورت ہے کہ ہم اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے نا جی، اس کو لے کے آئیں، تو اس چیز کی کمی ہے۔ سر آپ نے کچھ لکھا ہے اس ٹاپک پہ، اس بات پہ، کہ اپنی بات کو، آپ کے دل کی جو چاہت ہے، ہم سب کی وہی اس ٹائم ایک ہی ہے کہ ہم اپنی اصل سے دور ہو رہے ہیں۔ وہی بات ہے کہ ہم اپنی روایات، اور ہمارے پاس عملی نمونہ، ہمارے پاس بہترین شخصیت موجود ہے جنہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ سر اس پہ کچھ لکھا ہے آپ نے؟ بس اس میں تو یعنی میں نے نعت شریف میں ہی سارا جو ہے نا جی، کیونکہ شاعر جو ہے وہ جس وقت لکھ رہا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا ابھی کیا آ رہا ہے نا جی، انٹینشنری کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، یا ان کے حسن عمل کے حوالے سے جو ہے وہ نعت شریف آ جاتی ہے، وہ ہم لکھ دیتے ہیں۔ تو کوئی سنانا چاہیں گے؟ اسی طرح جو ہے وہ نعت شریف میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سر وہ والی سنائیں، میں اکثر کہتی ہوں شاعر آئے نا تو میری یہ ہو جو ہوتی ہے کہ میں اسے کہتی ہوں کہ مجھے وہ والی سنانا سب سے پہلے میں چاہوں گی جو ان کے دل کے قریب ہو، کوئی ایسے لمحات میں لکھی گئی ہو جس میں انہوں نے سوچ سمجھ کے نہ لکھا ہو، ان پہ واقعی وہ اثرات اور وہ وقت کا اثر ہو کہ ان کا قلم چلا ہو۔ اچھا، اس میں میں تھوڑا سا جو ہے نا جی مزید میں اس کو واضح کر دوں کہ شاعر جو ہے نا جی، یہ سوچ کے نہیں لکھتا، سوچ کے نہیں لکھتا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شاعر کی جو غزلیں ہیں، نظمیں ہیں، یا اس نے حمد نعت لکھی ہے، جو بھی لکھا ہے نا جی، وہ سارا ہی اس کے لیے اس کے بچوں کی مانند ہوتا ہے۔ بالکل، تو وہ کسی میں تخصیص نہیں کر سکتا کہ یہ پیارا بچہ ہے، یہ پیارا بچہ نہیں ہے۔ پیارا بچہ نہیں سر، اکثر دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں، میرے پاس شاعر آتے ہیں کہ صبح کا ٹائم زیادہ ہمیں اچھا لگتا ہے، باقاعدہ جو لکھنے کے لیے، آپ تو آلریڈی بیزی پرسن ہے، میں سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ شاعر میں نے ایسے بھی دیکھے کہ ہم لوگ شوز کریں، انہوں نے اسی ٹائم بڑا خوبصورت کچھ جملہ لکھا ہے، یہ بھی خوبصورت بات ہے۔ اور آپ کی بات پہ میں اتفاق کرتی ہوں کہ شاعر کبھی بھی کچھ بھی اپنے اندر محسوس کرے گا تو وہ لکھ دے گا، وہ ہاں جی، وہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یعنی جو چیز آ رہی ہوتی ہے وہ ہم لکھ رہے ہوتے ہیں۔ کمال، خوبصورت۔ تو نعت شریف میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ زیر پائے مصطفیٰ ہوتا گیا، زیر پائے مصطفیٰ ہوتا گیا، خاک سے میں کیمیا ہوتا گیا، زیر پائے مصطفیٰ ہوتا گیا، خاک سے میں کیمیا ہوتا گیا، آپ سے کرتا گیا دل رابطہ، آپ سے کرتا گیا دل رابطہ، اور خدا سے رابطہ ہوتا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سے کرتا گیا دل رابطہ، اور خدا سے رابطہ ہوتا گیا، جیسے جیسے میں نے مانگا دوستو، جیسے جیسے میں نے مانگا دوستو، جیسے جیسے میں نے مانگا دوستو، آپ کے در سے عطا ہوتا گیا، سبحان اللہ، بہت جیسے جیسے میں نے مانگا دوستو، آپ کے در سے عطا ہوتا گیا، یہ زباں کہتی رہی صلی اللہ، یہ زباں کہتی رہی صلی اللہ، صاف دل کا آئینہ ہوتا گیا، یہ زباں کہتی رہی صلی اللہ، صاف دل کا آئینہ ہوتا گیا، زندگی میں مشکلیں جب بھی پڑیں، زندگی میں مشکلیں جب بھی پڑیں،
नाम अहमद आसरा होता गया, आसरा था क्या, सुभान अल्लाह। नाम अहमद आसरा होता गया। एक जी ज़रूर, एक आपको गज़ल सुनाना चाहता जी हूँ। जी ज़रूर सर। तो वो चूँकि अपना आपके मौजू के हवाले से तो नहीं है, लेकिन नहीं चलें, सर, आपने कहा कि बिल्कुल। भी मैं तो शायरी सुनना पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है मुश्किल चीज़ें आसान लफ्ज़ों में ना हमें समझ नहीं आती, लेकिन शायरी हम पे असरअंदाज होती है। हकीकत है सर। वो मेरे दिल का मकीं होकर, वो मेरे दिल का मकीं, होकर, वो मेरे दिल का मकीं और किसी का होकर, और किसी का होकर, वो मेरे दिल का मकीं और किसी का होकर, और लगता है हसीं और किसी का होकर, और लगता है हसीं और किसी का होकर, इस ताल्लुक़ को कहूँ क्या कि वो बिछड़ा था जहाँ, हाय इस कमाल, ताल्लुक़ को कहूँ क्या कि वो बिछड़ा था जहाँ, अब भी मिलता है वहीं और किसी का होकर। कमाल, याद होगा ये भी तुमने ही कहा था एक दिन, याद होगा, याद होगा ये भी तुमने ही कहा था एक दिन, जी सकूँगा मैं नहीं और किसी का होकर, जी सकूँगा मैं नहीं और किसी का होकर। और आ गए उसको कई अब के ज़माने के चलन, वाह, सही आ मुनाफ़िकत, गए हाँ, उसको कई अब के ज़माने के चलन, चलन, वो हुआ और ज़हीं और किसी का होकर, होकर, वाह कमाल, सही वो हुआ और ज़हीं और किसी का होकर। और पहले बेचैन किया उसने बिछड़ कर मुझको, पहले बेचैन किया उसने बिछड़ कर मुझको, फिर किया दिल को हज़ीं और किसी का होकर। और कैसे हर जाई कहूँ मैं उसे अब भी जबकि, कैसे हर जाई कहूँ मैं उसे अब भी जबकि, है मेरा पहलू नशीं और किसी का होकर। और है ताज्जुब के ज़रा भी नहीं बदला तनवीर, वो हसीं खंदा जबीं और किसी का होकर। वाह कमाल, सही तशरीह आज के दौर की, और सही बात है कि असलियत और असल छुपता नहीं। खूबसूरत टाइम नाज़रीन देखो गुजरदे पता नहीं लगदा कि किवें लंघ वेंदा है। मैं हमेशा हर ॾींहुं हर प्रोग्राम में एक रिक्वेस्ट करेंदी आं ते अपने आप को भी समझेंदी आं कि वक्त की कदर करा, तुसां भी वक्त की कदर करो। वक्त गुजर वञे त वल कुछ नहीं रहिंदा। तो इवें ही अज मैं अपने सारे मेहमानों को दिल तो शुक्रिया अदा करे सा सर, बिल्कुल एंड आला मोमेंट है, लेकिन मैं चाहता कि तुस अपने दिल दी गल अपना पैगाम डूडू लफ्ज़ां सा दियो ताकि असां अलविदा करूँ तो साडा अज दा प्रोग्राम दा मकसद पूरा थी वे। जी सर। अपनी तहज़ीब और तमद्दन ये वर्सा आगे मुंतकिल करना बड़ों का काम होता है, वो वालिदैन की सूरत में हो या उस्तादों की सूरत में। तो मैं ये कहूँगा कि जो कौमें अपनी तहज़ीब खो बैठती हैं वो तहज़ीबें भी ज़ाया हो जाती हैं। ये इस्लामी तहज़ीब ने इंशाअल्लाह क़यामत तक रहना है, तो इसका वर्सा हमें मुंतकिल करना चाहिए। और तीन जो एक जुमले में जो आखिरी लफ्ज़ वही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इबादत से, रसूलुल्लाह को अताअत से और मखलूक को खिदमत से राज़ी कर लो। ठीक है सर, बहुत बहुत खूबसूरत बात। और इसी तरह ही हमारे ये मैसेज हमें समझ भी आ जाए और हम भी कर लें तो क्या ही बात है, इंशाल्लाह ज़रूर। जी सर, आपके दिल की बात पैगाम में। बस दिल दी गाल यही है, रिज़्क़ के हलाल ते सिद्ध के मकाल। कमाल, खूबसूरत। गुफ्तगू विच सच्चाई ते रिज़्क़ दे विच हलाल कमाई, यह बुनियाद है मुआशरे दी। और हीन दे नाल साडे नौजवान नस्लां परवान चढ़सन और दीन और दुनिया दी कामयाबी हासिल कर। खूबसूरत गल, बेहतरीन गल सर। साड़ी कामयाबी दा बुनियादी म्यादियाँ सही तुसां जजिया दिता, यह असां करना भी है इंशाल्लाह। जी सर, आपके दिल की बात। अदब का तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं ये कहूँगा कि तमाम सुनने वालों से कि भी अपनी ज़िंदगियों में अदब लेके आएँ, अदब पढ़ें, अदब सीखें और अदब करें। ये अपनी ज़िंदगियों का शियार बना लें तो मैं समझता हूँ कि बस ये तो कौम, हम किसी कौम से पीछे नहीं रहे, किसी कौम से पीछे नहीं। खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। थैंक यू सर। सर तुसां क्या आखे सो, तुहाडे दिल दी गाल क्या हो से, क्या पैगाम हो से? जिमें तनवीर साहब ने फरमाया है कि अदब एक ताज है लुत्फ़े जहाँ का,
تو رکھ سر پر اسے جہاں جی چاہے چلا جا. واہ کیا بس خوبصورت، ادب ہی ایک کیا چیز ہے خوبصورت. جڑی دعاواں بھی ملدے ہیں، کامیابی بھی ملدی ہے تے منزل بھی ملدی ہے. ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਗਾਲੀਆਂ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗਾਲੀਆਂ को मेरी तरफों भी मैसेज समझो ते अमल करो प्लीज़. मैं भी करे था मेरे को देसो इजाज़त. असां रूह ॾींहं दे बाद मिलसूं. अपना ख्याल रखे सो, मेरे को दुआवां च भी याद रखे सो, मेरी टीम को लाजमी याद रखो. और तुहाड़ी किते बहुत मेहनत करे ने ते वंजण तो पहले नात सुन के वेसो, इवें ना वेसो. अपना ख्याल रखाए. अल्लाह हाफिज़. जी सर. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے. نام جنتی کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے. کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا، کتنی پرکیف ساری فضا ہے. تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو، گرد طیبہ بھی خاک شفا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے،
رتبہ بڑوں سے بڑا